خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پر خوف خدا کا غلبہ رہتا، اور کبھی تو اس قدر کیفیت ہوتی کہ آپ خوف خدا سے کانپتے اور روتے، اور لوگوں کو سمجھاتے اور فرمایا کرتے کہ اے لوگوں، اگر تمہیں معلوم ہو جائے زمین کے اندر جو ہے قبر والوں کا حال، تو تم کھڑے کھڑے پگھل جاؤ خوف کی وجہ سے۔ معین الارواح کے حوالے سے یہ حکایت پیش کی گئی۔ آج 1442 ہجری کے رجب شریف کی چھٹی شب ہے اور حضور خواجہ غریب نواز کا عرس شریف کی رات ہے۔ الحمدللہ ہم نے حضور خواجہ غریب نواز کی نیاز کی ترکیب کی ہے، اللہ قبول فرمائے، اور اللہ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے فیوض و برکات سے ہم کو مالا مال فرمائے۔ اپنی منزل سے کبھی بھی وہ بھٹک سکتا نہیں جس کے تم ہو رہنما، خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ خواجگاں، قبلہ عارفاں، سید زاہداں، زینت عارفاں، عیش صالحاں، خواجہ خواجگاں، غریب نواز غریب نواز غریب نواز غریب نواز غریب نواز غریب نواز۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہے ماشاءاللہ، جسے چھٹی شریف بھی کہتے ہیں، 6 رجب المرجب۔ یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کی چھٹی شریف ہے، اور ابھی آپ نے ایک بڑا خوبصورت ایصال ثواب کا نیاز کا انداز و مدنی گلدستہ بھی دیکھا۔ میری امیل سنت سے عرض ہے کہ اب یہ انداز دیکھ کر کئی ہوگا دل کرتا ہوگا کہ یار چلو ہم بھی کریں گے، تو یہ اب بھی کر لیں، کل کر لیں، دن میں کر لیں، کب کریں؟ یہ کل جمعہ بھی ہے، آپ کیا مشورہ دیں گے انہیں؟ ہم نے تو اب بھی کیا ہے، یعنی کہ آج عشاء سے پہلے سمجھ، عشاء کی نماز سے پہلے الحمدللہ، جب بھی سال میں جب بھی کریں اس سال سے ہو سکتا ہے، لیکن خاص جو مخصوص ساعتیں ہوتی ہیں عرس کی، اس میں بزرگوں کا ایک طریقہ رہا ہے کہ اس میں کرتے ہیں زیادہ تر۔ تو ابھی تو کل کا دن پڑا ہوا ہے، دن بھی تو کل چھٹی شریف ہے۔ مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ اتوار کو کر لیں یا چھٹی ہوتی ہے، گھر والے ہوتے ہیں، تو مطلب ویو مکس کر کے میں بات کر رہا ہوں۔ اتوار کو کر لیں، یہ ثواب ہو جائے گا، یہ ان کو پہنچ جائے گا۔ تو یہ جو پہنچ جائے گا نا، یہ ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن لگتا یہ کہ ابھی تک یہ کنفیوژن اتنی خاص دور ہوئی نہیں۔ پہنچانے کی گاڑی جو ہے نا، یہ اس کا نام ہے اخلاص۔ ذرا کہ اخلاص ہوگا تو قبول ہوگا، قبول ہوگا تو ہم اگر ایصال ثواب کریں گے تو ضرور اللہ پاک جن کو ہم ایصال ثواب کریں گے ان کو عطا فرمائے گا۔ یہاں آپ جب اس موقع پر جب آپ اخلاص کی بات کرتے ہیں، تو یہاں اخلاص سے کیا آپ بات مراد لیں گے کہ بھئی یہاں کیا ریاکاری کی نیت ہوگی، دکھاوے کی نیت ہوگی؟ گھر میں پکا ہے اور گھر میں بیٹھ کر ہم نے مطلب کچھ جو پڑھا، تو اس میں کہاں ریاکاری آ سکتی ہے، اور اخلاص کن کی نیتوں کے ساتھ اور کن کس ادا سے پیدا کیا جائے گا؟ اور تھوڑا ناظرین کے لیے یہ بھی تھوڑا حاصل کے لیے بیان ہو جائے کہ ریاکاری اور اخلاص کے ساتھ یہ عمل کے تعلق سے جو ڈسکس ہوتی ہے، اس میں کیا اس کی اخلاص کی خوبیاں اور ریاکاری کی خامیاں خرابیاں بیان فرمائیں گے؟ اصل اخلاص وہ ہوتا ہے کہ جو عمل خاص اللہ کے لیے کیا جائے، اس میں کسی غیر کی شرکت نہ ہو، تو وہ یعنی کہ کوئی دوسرے کی رضا اس میں شامل نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، تو وہ عمل اخلاص کے ساتھ
کیا گیا. اس کے علاوہ کئی اس کی تعریفات ہیں اخلاص کی. گھوم پھر کر وہی ہے کہ عمل اللہ کے لیے ہو، بندوں کی رضا کے لیے نہ ہو. اب بندوں کی رضا جہاں ضرورت ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو سکتی ہے. جیسے ماں باپ کو جائز طریقے پہ خوش کرنا، کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا، تو یہ بھی جب اللہ کی رضا کے لیے ہو تو یہ بھی ایک اچھا عمل ہے. صرف بندوں کو ہی خوش کرنا مقصود ہو یا اللہ کو بھی خوش کرنا اور بندوں کو ان مانو خوش کرنا ہو کہ بندے واہ واہ کریں گے، آپ کو نہیں لگتا کہ کھانا دیں گے کسی کو نیاز کا یا کھلائیں گے گرما گرم بریانی تو دل تو خوش ہوگا، یوں لیکن تھوڑی واہ واہ بھی دو گی نا یار یہ تھوڑا دیکھو کیا کمنٹس دیتا ہے، کیسی پکی ہے، اور یوں مطلب شکریہ ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. میں ایک عام سی بات آپ سے کر رہا ہوں. اب اس میں مطلب آپ نے کہا ایک عام آدمی گھر میں جیسے دیکھنے سننے والے کئی آپ کی مدنی بیٹیاں ہی ہوتی ہیں ایک بڑی تعداد میں، تو اب پکایا ہے تو ظاہر ہے پکایا ہے تو چار آدمی کو پتہ ہو جائے گا پکایا کسی کو بھیجا، یہ نیاز کی تھی. تو ایسا نہیں ہوتا جرنلی کوئی ایسی خاص نیت نہیں ہوتی ہے کہ بس خواجہ غریب نواز کی نیاز ہے، غوث پاک کی نیاز ہے، امام حسین کی نیاز ہے، یوں تھوڑا کر دیتے ہوں گے. اور پھر جب کہیں کھانا جائے یا گھر والے بھی کھانا کھائے تو یوں تھوڑا ہوتا نہ ہو کہ کیسا پکا ہے، کیڑو پکی ہوا ہے، کی لگی ہو، کیسا لگا. اگر کہیں آجو باجو سے کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے یا پوچھ لے کہ کھانا صحیح لگا تھا نا، مطلب تو یہ اس میں بھی کیا لگتا ہے کہ کچھ تھوڑا گڑبڑ ہو جائے گی؟ اس میں ریا ضروری نہیں ہے، مطلب حب جہاں بھی ہوتی ہے ویسے ہی ہے نا کہ لوگ، یہ عورتوں کی خاص کر نیچر ہوتی ہے کہ یہ پکائیں تو ان کو کوئی کہے کہ یار تمہارے ہاتھ کا، تمہارے یار بھی نہیں بولتی ہیں تمہارے ہاتھ کا پکا ہوا کیا بات ہے، بس یوں بول دو تو فیس مل گئی نہ، اس میں پگار مل گیا. کچھ نہ بولو تو پھر یہ کوئی صورت نکلے کہ یہ ہم سے کہلوائیں یہ کیسا لگا، تو کوئی بھی ایسی مطلب ترکیب کہ وہ یہ تو مرچ مسالہ مرچی زیادہ تو نہیں کی، نمک تیز تو نہیں ہو گیا تھا، نمک کم تو نہیں رہ گیا تھا، کچا تو نہیں رہ گیا تھا. یعنی کوئی بھی ایسا سوال ہو جائے کہ ہم کہیں گے ارے بہت اچھا تھا. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا آج عرس مبارک ہے ماشاءاللہ. لاکھوں لاکھ غیر مسلم مسلمان ہوئے آپ کے دستے مبارک پر، اور آپ کو بھیجا گیا خاص طور پر. خصوصیت تھی آپ کی کہ آپ کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ سے یہ بات ارشاد فرمائی گئی آپ اجمیر شریف جائیں اور وہاں جا کر آپ دین کی خدمت کریں. جو یہ ایک بڑا انقلاب آتا ہے، ایک بڑی ایک جس کو کہتے ہیں کامیابی ملتی ہے بظاہر، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اتنے مسلمان ہو گئے، اتنا دین کا کام ہوا، اتنے اسلام و دین کی خدمت ہوئی، اس کے پیچھے اولیاء کرام کی سیرت کے وہ کون سے خاص پہلو ہوتے ہیں جس سے آپ بیان فرمانا پسند فرمائیں گے کہ یار یہ وہ خاص پہلو ہوتے ہیں اولیاء کرام کی سیرت کے کہ انہیں اللہ کریم کی بارگاہ سے ایک مطلب بہترین انعام اور ایسی کامیابی نصیب ہوتی ہے، اور اتنا بڑا مطلب کہ بہت بڑی تعداد، لاکھوں لاکھ 90 لاکھ بتائے جاتے ہیں غیر مسلم آپ کے دستے مبارک پر ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے. پتہ نہیں کتنوں کی اصلاح ہوئی ہوگی، کتنے مسلمان نیک پرہیزگار اور نمازی بنے ہوں گے. ایک خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک فرد واحد کے کوئی تنظیم جیسے ہماری تنظیموں کی ہم آرگنائزیشن کے ساتھ بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ تنہا اس میں کیا ایسی خصوصیت اوصاف اللہ نے عطا فرماتا ہے جس کے لیے ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملے کہ ہاں یار یہ اللہ نصیب کرے؟ دیکھو ایک تو یہ کہ وہ عالم ہوتے ہیں، ہر ولی عالم ہوتا ہے، غیر عالم ولی نہیں ہو سکتا. دوسرا عمل، علم سے اٹریکشن ہوتا ہے لیکن اتنا عوام جو ہے نا، عوام وہ عمل سے اٹریک ہوگی. عمل پھر مزید وہ اضافی عمل جو ہوتا ہے نا، جیسے کہ فرض نماز کا اپنی کوئی بولے یار 5 ٹائم کا نماز پڑھتا ہے، اچھا اگر کوئی بولے نا تہجد گزار ہے، تہجد پڑھتا ہے، اس کا امپریشن عوام میں زیادہ ہے، تہجد گزار ہے. اسی طرح مطلب یہ کہ کوئی ایسا تقوی پرہیزگاری کا، ہر تقوی اور پرہیزگاری بھی سمجھ میں نہیں آتی عوام کی، لیکن بعض ایسی باتیں ہوتی کہ جو مطلب ہے کہ ان کی سمجھ میں آتی کہ یار یہ فلاں بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، یہ عوام کی وہ ہوتی ہے. اب مثال کے طور پر عبادت، رات کو جو علم دین
کا شغف جس کا ہوتا ہے، جیسے ایک طالب علم دین ہے، وہ اپنا سبق یاد کرتا ہے، سبق کی تکرار کرتا ہے، اور گھنٹوں مطلب وہ اللہ کی رضا کی نیت ہو اس کی، وہ دینی کتاب پڑھتا ہے، اس سے کوئی بھی متاثر نہیں ہوگا۔ گھر والے بھی آوازیں دیں گے کہ بھائی اب سو جا، بتی بند کر۔ اگر باہر تذکرہ بھی ہو گیا تو گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے کتاب لے کر، تو اتنا اس کا کوئی بھی امپریشن، سوائے وہ عالم دین ہوگا قدردان تو وہ بولے گا یار یہ ہے۔ باقی عوام کب متاثر ہوگی؟ یار گھنٹوں یہ بیٹھا رہتا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے مصلی پر، اور پڑھتا رہتا ہے، اٹھ کے نفلیں پڑھتا ہے۔ یہ ہے متقی اور پرہیزگار۔ اور اگر میں کہوں نا کہ دونوں میں کون فضیلت والا ہے، یہ رات کو نوافل پڑھنے والا، تسبیح پڑھنے والا فضیلت والا ہے، یا وہ طالب علم دین جو دینی کتابیں پڑھ رہا ہے اور علم دین حاصل کر رہا ہے، تو میں طالب علم پر ہاتھ رکھوں گا کہ فضیلت اس کی زیادہ ہے، علم دین کی۔ یہ ایسی عبادت ہے۔ لیکن میں عوامی تصور بتا رہا ہوں کہ عوام جو ہے نا متاثر ہوگی وہ تسبیح اور مصلی سے اور مطلب ان چیزوں سے۔ اسی طرح مطلب اور بھی بعض صورتیں ہوتی ہیں، جیسے علماء تصنیف کرتے ہیں کتابیں، تو جو عالم اللہ کی رضا کے لیے تصنیف کرے، فتوے لکھے، رات کو جو فتوے کا دن کو کام کیا تھا اس کے جزئیات مسائل تلاش کرے، کتابیں دیکھے، یہ بہت بڑا عابد ہے۔ اس کی عبادت کے مقابلے میں وہ نوافل یا نفل روزوں کا مطلب حساب وہ نہیں ہے، مطلب کہ مقابلے پہ آ سکے، اس کی فضیلت زیادہ۔ عالم ہونا ہی فضیلت ہے۔ عالم اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے عالم بنا ہے اور وہ ہے عالم اور عالم دین کا عالم، تو یہ مطلب اس کی فضیلت ایسی ہے کہ وہ جاہل کی عبادت سے عالم کا سونا جو ہے افضل ہوتا ہے۔ کہ عالم اس لیے سوتا ہے تاکہ دن کے وقت وہ تدریس کر سکے، پڑھا سکے، فتوے لکھ سکے، اور اپنی جو بھی یعنی دینی مصروفیات ہیں ان کو جاری رکھ سکے۔ یوں عالم دین کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ عابد 1000 عابد ایک طرف ہوں اور عالم باعمل ایک طرف ہو تو اس کا وزن زیادہ ہے۔ عالم کا 2 رکعت نماز پڑھنا غیر عالم کے سال بھر کی عبادت سے بڑھ کر۔ لیکن وہی بات عوام کی ہے، عوام تسبیح مصلی اس سے متاثر ہوگی، درود شریف پڑھتا رہے، جب دیکھو زبان ہلتی رہے، کچھ نہ کچھ پڑھ رہا ہے، تسبیح لگی ہوئی ہے۔ غلط یہ بھی نہیں ہے، عبادت یہ بھی کرنی چاہیے، عالم کو بھی اس سے بے نیازی نہیں ہے، عالم کو بھی یہ کرنا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا قبول ہے یہ کچھ نہیں پتا کسی کو۔ ایسے بزرگوں کے واقعات تو ہیں کہ خواب میں انتقال کے بعد جب لوگوں سے ملے تو کیا ہوا، اللہ نے کیسا معاملہ فرمایا، تو فرمایا ہم نے جو علمی کارنامے تھے، ہمارے جو تحریرات تھی وہ تو کام نہیں آئی، البتہ رات اندھیرے میں جو 2 رکعت پڑھتے تھے یعنی تہجد، اس کی وجہ سے اللہ نے بخش دیا۔ اس لیے وہ کچھ پتا نہیں کہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کیا ہے، وہ کس عمل سے خوش ہوتا ہے یہ ہم کو نہیں پتا، اور کس عمل کی وجہ سے وہ ہم سے ناراض ہو کر کوئی عذاب کا مسئلہ ہو جائے ہمیں نہیں پتا اس کا۔ تو اس لیے کوئی بھی عمل چھوڑنا نہیں چاہیے، کوئی بھی نیکی چھوڑنی نہیں چاہیے، اور کوئی بھی گناہ کرنا نہیں چاہیے۔ وہ 1000 بات کی ایک بات میں نے کر دی، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو اولیاء کرام علم بھی ہوتا تھا، ان کے پاس عمل بھی ہوتا تھا، تقوی بھی ہوتا تھا، نوافل بھی ہوتے تھے، ذکر و اذکار بھی ہوتے تھے، اور پھر اللہ جن سے چاہتا تھا کرامت بھی ظاہر فرماتا تھا، تو کرامت سے لوگ زیادہ امپریس ہوتے ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہی چاہے سے ہوتا ہے جو طاقت دیتا ہے۔ کرامت کے ذریعے ایک ولی سے لوگ قریب ہوتے ہیں، اس سے متاثر ہوتے ہیں، اس کی دعوت جو ہے وہ قبول کرتے ہیں، اور نیکی کی دعوت دیتا ہے، نماز کا بولتا ہے، گناہوں سے بچنے کا بولتا ہے، تو بہت جلدی سمجھ میں آتا ہے کرامت کا بھی ایک پورا شعبہ ہے۔ لیکن یہ ولی کے لیے شرط نہیں ہے کہ اس سے کرامت ظاہر ہو ہی ہو، یہ ضروری نہیں،
بعض لوگ مطلب چیک کرتے ہیں، جس کی شہرت ہو نا اس کو چیک کریں گے، کوئی دل میں بات سوچیں گے، کچھ کریں گے کہ مطلب یہ میرے دل کی بات اگر کر دے نا، بتا دیں تو بس یہ میں مان لوں گا کہ یہ پہنچے ہوئے. حالانکہ یہ غلط طریقہ ہے. ایک بزرگ کا واقعہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ ان کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بادشاہ بھی حاضر ہوا، تو کسی نے نذرانے میں سیب حاضر کیے تھے، تو بادشاہ کی نظر ایک عمدہ سیب پر پڑی. بادشاہ نے دل میں سوچا کہ اگر یہ میرے دل میں جو سیب جس پر میری نظر ہے، یہ بزرگ یہ سیب اٹھا کر مجھے دے دینا تو میں بس مانوں گا کہ یہ پہنچے ہوئے. تو ان بزرگ نے کہنا شروع کیا کہ میں وہ سیاحت پر تھا، سفر پر تھا، ایک جگہ میں پہنچا تو وہاں ایک کوئی با کمال گدھا تھا. لوگ جمع ہوتے، ان کی رومال کسی کا کچھ، کسی کو یہ ایک دوسرے کے پاس یہ کر دیتے اپنی چیز. وہ گدھا کمرے سے نکلتا، اس کو لایا جاتا اور وہ جس کی جو چیز ہوتی اس کو دھکیل دیتا اس کی طرف. یعنی اس گدھے کو یہ پتا چل جاتا کہ رومال اس کا نہیں بلکہ اس کا ہے، گھڑی اس کی نہیں اس کی ہے، چشمہ اس کا نہیں اس کا ہے. تو یوں سب کو یہ دھکیل دیتا. پھر وہ بادشاہ نے سیب اٹھایا، سیب اٹھا کر بادشاہ کو دیتے ہوئے کہا کہ اگر میں نے آپ کا مطلوبہ سیب جو آپ کے دل میں وہ میں نے آپ کو دے بھی دیا تو گدھے سے بڑھ کر کون سا کمال کر دیا. تو اصل کسوٹی شریعت ہے، سنتوں کی پابندی، فرضوں کی پابندی، واجبات کی پابندی، مستحبات کی پابندی، یہ کسوٹی ہے. وہ کسوٹی نہیں ہے کہ بعض اوقات ایسی باتیں تو غیر مسلموں سے بھی صادر ہو جاتی ہیں جو مطلب ویسے عادتاً محال ہوتی ہیں، نہیں ہوتی لیکن ایسے ہو جاتا ہے. جو آدمی حیران ہو جائے، حیرت. جادوگر میجک شو کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں کیسے کیسے کرنا میں تلواریں پوری نگل لیتے ہیں، پھر نکالتے ہیں اور نوٹ پھاڑ کے ٹکڑے آپ کو دکھاتے ہیں، پھر نوٹ دیکھتے دیکھتے وہ ہو جاتی ہے. تو اسکولوں میں اس طرح گیم تو دکھاتے ہیں. تو یہ بھی پھر پہنچے ہوئے ہیں، اگرچہ شیطان کے قدموں تک کہیں تو پہنچے نا، اگر وہ فاسق و فاجر اور واقعی جادوگر ہے تو. ابھی اس کو یہ ہاتھ کی صفائی بولتے ہیں. وہ جادو کی کوئی قسم ہی ہوگی یہ ہاتھ کی صفائی. ہم 1000 بار صابن سے دھوئیں ہاتھ، نوٹ کے ٹکڑے دیکھتے دیکھتے ثابت نوٹ تو بنے گی نہیں، لگتا تو جادو ہی ہے یہ. بول نام بھی اس کا یہی ہوتا ہے، میجک شو. پھر ہاتھ کی صفائی کہاں سے آ گئی؟ نظر بندی. مگر یہ سب جادو کے ہی لگتا ہے کہ شعبے ہوں. اللہ بہتر جانے. اپنا کبھی ظاہر ہے کہ جادو سے واسطہ تو ان معنوں کر تو پڑا نہیں ہے، کبھی سیکھا یا اس کا کوئی ایسی معلومات ہوگی کیسے آتا ہے. اپنے کو نہ اس کی ضرورت ہے نہ شریعت میں اس کی اجازت ہے. ہمیں تو کام وہی کرنا چاہیے کہ جس میں اللہ اور رسول راضی ہوں اور ثواب ملے. اللہ کرے ہم ایسے ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. یہ جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک سیرت میں جو واقعہ ملتا ہے کہ آپ ایک پنچکی اور باغ آپ کے پاس تھا جو آپ کا معاش کا ذریعہ تھا، اور ایک مجذوب حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے باغ میں آئے اور آپ نے ان کی بڑی خدمت کی اور ان کو بڑی ان کے سامنے عاجزی فرم کی، اور انہوں نے اپنی تھیلے میں سے ایک سوکھی روٹی نکال کر نوال آپ کو دیا اور آپ پر ایک معرفت. جی لکھا وہ کھل جو ہوتا ہے نا جی بادام کا تیل نکالا تو جو اس کا بچ جاتا ہے، تو وہ اس سے آپ کو ایک جو معرفت وغیرہ اللہ کی پہچان اور ایک مقام و مرتبے کی طرف گئے. تو یہاں مجذوب کا لفظ بیان ہوا اس واقعے میں. تو ہمارے پاس SMS کے ذریعے ایک سوال آیا ہے. وہ سوال کو یوں ہے کہ ولی اور مجذوب میں کیا فرق ہے، اور مجذوب کا مرتبہ زیادہ ہے یا ولی کا؟ مجذوب بھی ایک قسم تو ہے، یہ اللہ کی یاد میں سے فنا ہو جاتے ہیں کہ ان کی عقل تکلیفی جس کو بولتے ہیں نہیں، یہ عقلی طور پر یہ عقل جو ہے نا ان کی اس کیفیت میں نہیں رہتی جیسے ایک عام آدمی کی ہوتی ہے. تو
اس لیے وہ دین پھیلا نہیں سکتا، تبلیغ نہیں کر سکتا، لوگوں کو اس طرح کا کوئی دینی نفع نہیں پہنچا سکتا. تو اس لیے سالک افضل ہے، سالک راہ چلنے والے کو بولتے ہیں. تو یہ جو اولیاء کرام جو ہیں، جو ہوش و حواس میں ہوتے ہیں، عقل جن کی سلامت ہوتی ہے، وہ ان کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے کہ ان امت کو نفع پہنچاتے ہیں، امت کی رہنمائی کرتے ہیں. اور یہ جو مجذوب ہوتے ہیں تو بعض اوقات ان کا تو اور بھی مطلب ایسے حساب کتاب ہوتے ہیں کہ بعض اوقات یہ ناراض ہوتے ہیں کسی سے، تو پھر اس کے لیے مشکل کھڑی ہو جاتی ہے. تو یہ ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ یہ خوش ہوئے حضور خواجہ غریب نواز پر، تو ان کو مطلب دیکھو کیسا نوازا، کہاں کے کہاں نکل گئے خواجہ غریب نواز. یہاں بزرگوں کی خدمت کا بھی درس ملتا ہے. جی ہاں، عاجزی کرنا، ان کی خدمت کرنا. لیکن مجذوب کی اصل پہچان بہت مشکل ہے. اچھا. اب مطلب بیٹھے ہوتے ہیں فٹ پاتھ پر، بعد اوقات اور پان کی تھوک سے وہ اگلا حصہ رنگا ہوا ہے، تو وہ سگریٹیں پھونک رہے ہیں، تو فضا میں گور رہے ہیں، تو لوگ ان کو سٹے کے نمبر پوچھ رہے ہوتے ہیں. یہ پہنچا ہوا ہے، اور سٹے کے نمبر اب تکے میں لگ بھی گیا، بتا دیا کہ یہ، اور انعام مل گیا. اور اس نے جو بہت بڑا دنیا کا ڈھول ہونا وہ پہن لیا کہ بھائی یہ پہنچا ہوا، اس نے نمبر بتا، اپنا کام ہو گیا. تو بزرگوں کا محسوس کو سٹے کے نمبر دینا تھوڑی ہوتا ہے. یہ ہے ہمارے یہاں، یعنی یہ بھی ہے، اور یہ بھی مشہور ہے، یہ حرکتیں یہ کرتے ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے کوئی بیچارہ پاگل بھی تو ہوتے ہیں نا لوگ، انہی کو مجذوب بنا لیتے ہیں اور خدمت کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اب کوئی اس طرح کا ہے تو ہم اس کو پاگل بھی کیسے کہیں، اس لیے کہ اس کی شناخت بہت مشکل ہے. ملفوظات آزاد کے حوالے سے مکتبۃ المدینہ کی کتاب جو ہے ولی اللہ کی پہچان، تو اس میں مکتبۃ المدینہ کی اس کتاب میں ملفوظات آزاد سے جو حوالہ ہے اور یہ میں پیش کر رہا ہوں. عرض سچے مجذوب کی پہچان کیا ہے؟ ارشاد سچے مجذوب کی پہچان یہ ہے کہ اگر اس پر شرعی احکام پیش کیے جائیں تو ہوش میں نہ ہونے کے باوجود وہ انہیں رد کرے گا اور نہ چیلنج کرے گا. جیسا کہ میرے آقا نعمت اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں سچے مجذوب کی یہ پہچان ہے کہ شریعت مطہرہ کا کبھی مقابلہ نہ کرے گا. جیسے کہ سیدی موسیٰ سہاگ رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ ملفوظات اعلی حضرت میں ہے. ان کا احمد آباد شریف میں مزار ہے. الحمدللہ حاضری کا شرف ملا ہے، آپ بھی حاضر ہوئے ہوں گے. تو یہ مجذوب تھے اعلی حضرت فرماتے ہیں، اور یہ لیڈیز سوٹ میں رہتے تھے نا، زنانی لباس میں. ان عقل تکلیفی تو ان کی ظاہر ہو چکی تھی. تو یہ شریعت اس وقت ہوتی ہے جب عقل اور ہوش باقی ہو. یہ ہوش تو نہیں ہوتا تھا ان کو. یہ پہنتے تھے اس طرح کا، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ پاک کو اپنا خاوند بولتے تھے. یہ ہوش میں نہیں ہوتے تھے، ورنہ یہ کفر ہے. تو جن میں عقل نہیں ہے ان پر یہ مرفوع القلم ہوتا ہے، قلم اڑ جاتا ہے. تو اس طرح کے تھے یہ. لیکن یہ مجذوب تھے کیونکہ شریعت کے مقابلہ نہیں کر سکتے. تو ایک بار جمعے کے دن وہ قاضی شہر یا حاکم جو گزرے وہاں سے، اور ان سے کہا کہ چلیے جمعے کی نماز کا ٹائم ہو گیا. آیا ابھی کپڑے بدلے انہوں نے اور مردانہ لباس پہنا، اور جمعے کی نماز کے پہلی صف میں آ کر بیٹھ گئے. مقابلہ نہیں کیا، نماز کو برا بلا نہیں کہا، نعوذ باللہ، آ کے بیٹھ گئے. اب نماز کھڑی ہوئی تو امام صاحب نے کہا اللہ اکبر. اب ان پر جذب کی کیفیت تاری ہوئی، وہ عقل چلی گئی، جذب کی کیفیت تاری ہوئی. بولا ہے میرا خاوند حی لا یموت ہے، میرا خاوند ایسا زندہ ہے کہ جس کو کبھی موت نہیں آئی ہے، اور یہ لوگ مجھے بیوہ بنا رہے ہیں، یعنی میرا خاوند فوت ہو گیا جسے کہہ رہے ہیں بیوہ بنا. اس طرح کا انہوں نے ان کے منہ سے الفاظ نکلے، اور سر سے پاؤں تک ان کے وہ چوڑیاں اور عورتوں والا لباس خود ہی آ گیا. اور یہ
اس طرح نکل گئے. تو یہ اوریجنل مجذوب تھے, ان پر کوئی شریعت کا حکم نہیں لگے گا, کیونکہ ہوش میں تو کبھی بھی کوئی نہیں کہے گا اس طرح. یہ ہوش میں نہیں تھے تو کہا, جب حکیم نے دعوت دی ان کو ہوش آ گیا تو یہ نماز کے لیے آ گئے, بیٹھ گئے کپڑے بدلی کر کے, وضو غسل جو بھی انہوں نے کیا ہوگا. تو اس طرح یہ مجذوب. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اب ان کے جو مجاور جو ہیں, یہ لوگ بھی لیڈیز لباس پہنتے ہیں, یہ اس دور میں پہنتے ہوں گے. جب ہم نے حاضری دی میں نے کوئی ایسا نہیں دیکھا مجاور, تو ہو سکتا اب نہ پہنتا. آپ نے دیکھا ایسا کوئی نظر نہیں آیا چوڑیاں پہن کر اور عورتوں کے لباس پہن کر, کوئی تھا نہیں وہاں. یہ اعلیٰ حضرت نے اس کا فرمایا ہے کہ یہ پہن کر بیٹھتے ہیں, یہ غلط ہے, یہ گناہ گار ہے, کیونکہ یہ مجذوب نہیں ہوتے نا, یہ تو ہوش میں ہوتے ہیں. تو ہوش میں اگر مرد عورتوں کا لباس پہنے گا تو گناہ گار ہوگا. البتہ میں نے اس طرح کے ملنگ دیکھے ہیں, جن کو ملنگ ہم لوگ بولتے ہیں عام طور پہ, عورتوں کے لباس اور یہ ناک میں کڑا اور ہوتا مرد ہے مطلب. تو اگر یہ ہوش و حواس میں ایسا کر رہا ہے تو انڈر کے گناہ گار ہے. یہ بعض مزاروں پہ اس طرح کا ہو جائے, کوئی ہو سکتا ہے کوئی مل جائے, تو لوگ تو اس سے متاثر ہوں گے, تو بہت پہنچا ہوا ہے. یا پہنچا ہوا تو ہے, اب اگر ہوش و حواس میں اس نے عورتوں کا لباس پہنا ہے, ابھی میں بتا چکا کہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے, شیطان کی خدموں تک. اصل میں بعض لوگوں کا مزاج بھی یہ ہے نا کہ جب تک کوئی اس طرح کا ملنگ ملے اور وہ جب تک دو دو ٹکڑے گالی نہ دے نا تب تک وہ پہنچا ہوا ہوتا نہیں ہے. لوہے کے کڑے ہو, کھڑکھڑاٹی ہو رہی ہو, ڈی ڈی کر رہا ہو تو بولے یہ گالیاں بھی تو بکے وہ سب پہنچا ہوا ہے. سٹے کے دم لگا رہا ہو, لگے دم تو مٹے غم, دنیا کماوے کھاوے ہم, تو پبلک اس کے پیچھے دیوانی. تو ہم دعوت اسلام والے ایسے نہیں ہیں. آپ نے کو یہ نہیں سمجھ میں آتا یہ ڈی ڈی, ہم مطلب یعنی کہ شریعت سنت ہماری کسوٹی ہے اور مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہماری کسوٹی ہے. اس دور میں امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ, ان کا دامن نہیں چھوڑنا. جو بھی اہل علم بھی آپ کو یوں لگے اگر وہ اعلیٰ حضرت کا شیدائی ہے تو بس تو آپ ان کے شیدائی بننا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ پر تنقید کرے یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی بھی صحابی پر یا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی کمزور بات کرے یا اہل بیت اطہار میں سے کسی بھی فرد کے بارے میں کوئی کمزور بات کرے تو اس کی گلی سے گزرنا نہیں ہے. ہاں, اس کے سائے سے بھی دور بھاگنا ہے, ورنہ گمراہی کہہ کر نہیں آتی, آپ آزمائش میں آ سکتے ہیں. کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ہم تو ڈوبے صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے, خود تو ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں, دوسروں کو بھی ڈبونے کے لیے یہ ہاتھ پیر مار رہے ہوتے ہیں. اس بات کو سیریس لیں تمام حاضرین ناظرین, کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے. اس طرح کی ویڈیوز وائرل بھی نہ کریں, دیکھو یہ کیا کہہ رہے, دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یار میں تو بس یہ غلط ہے جو یہ بول امیر صلی جو فرمایا تھا نا, یہ بالکل یہ وہی بات ہے کہ اسے بچنا چاہیے. اب اس کو بچنا چاہیے اور اسی کی ویڈیو پھر آپ شیئر بھی کرتے ہیں آپ کہ دیکھو یار یہ کیسا مطلب غلط بول رہا ہے. بھائی جب غلط بول رہا ہے تو آپ نے بھی کیوں سنا, آپ بھی نہ سنیں اور کسی کو شیئر بھی نہ کریں, کیونکہ سوشل میڈیا پر اور موبائل پر تو یہ ویڈیوز آتی ہیں اور اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں نا ان کی ویڈیو زیادہ شیئر کی جاتی ہیں. ان کو زیادہ مطلب کہ وہ ان کے آپ دیکھیں ان کے وہ بہت وہ ہو جاتا ہے کہ دیکھو دیکھو یہ دیکھو میں کتنوں کو دکھا ڈالتے ہیں اور نہ ہونے والا کام پھر ہو جاتا ہے. تو یہ اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ کے موبائل فون میں یہ کہیں سے بھی آ جائے اس کو وہیں دبا دیں, ختم کر دیں, آپ بھی نہ سنیں, آپ بھی نہ دیکھیں. اصل یار نفس بڑا شرارتی ہے. مجھے کسی نے بتایا کہ فلاں کے اتنے لائک ہے, بڑی تعداد بتائی, اتنے لاکھ. تو میں نے کہا ابھی نعوذ باللہ آپ بھی بولو ایسی باتیں جس سے کہ آج کل بولا جاتا ہے, اور تھوڑا ایکشن کرو تو آپ کے بھی ہو جائیں گے. یہ تو عوام ہے, العوام کالانعام, سمجھے. اب نالائق جو مرلی بجے اور ناچے نا لوگ اس کا تماشا بنائے, اس کو دیکھیں گے. بھائی یہ نالائق لوگ بات کرے گا نا اس سے اتنا مزہ نہیں آتا. نالائق لوگوں کو بھی تو لائک مل ہی جاتا ہے نا, اور وہ لائک جب ہوتا ہے نالائق کا تو خود بھی نالائق ہو جاتا ہے. ایسا بھی ڈر لگتا ہے کہ یار یہ نالائق کو لائک کیا نا خود ہی نالائق ہو جانے کا ڈر ہے. یہ جو آپ نے بھی ارشاد فرمائے نا, یہ ایسے ڈرامے ہیں, کوئی بول دے نا کہ گدھا حلال ہے, مثال دے رہا ہوں, ہاں بول دے, اب جو اس کا چلا نا جو شہرت ملے گی اس نے بھی دیکھ لینا ہے کہ یار میرے گدھا حلال ہونے کو کتنے لوگوں نے سن لیا, اب اس کی تو پیج چلا گیا ادھر, پھر دوسری ویڈیو دے دے گا میرے تو بھول ہو گئی تھی.
میں تو بھول ہو گئی تھی. اب یہ بھول ہونے کے نام پر اس نے یہ جو ہے نا, اس کو کہتے ہیں ایک پروفیشنل لینگویج میں نیگیٹو مارکیٹنگ از مارکیٹنگ, یعنی کہ شہرت. منفی پروپوگنڈا بھی, یہ بھی ایک پروپوگنڈا کا ایک طریقہ کار ہے. نیگیٹو مارکیٹنگ یعنی بدنام کر کے اپنے آپ کو مارکیٹ کرنا, اپنے آپ کی شہرت پیدا کرنا, کہ یار جب مشہور ہو جائیں گے تو بھی یار اپنے آپ کو گلاٹی کھانے میں کتنی دیر لگتی ہے. تو یہ ایسے ڈرامے ہیں. تو امیل سنت وہ جو مصرع بیان کرتے ہیں نا, اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کرو. خاص ایسے مواقع پر جب اولیاء کرام کے عرس ہوتے ہیں, ان کے ایام منائے جاتے ہیں, ایسے موقع پر خاص طور پر اس موضوع کو مدنی مذاکروں میں ہم لیتے ہیں, لینے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ اولیاء کرام سے متعلق الحمدللہ ان کے فضائل بیان ہوتے ہیں. اور اس عنوان پر بہت سارے ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر اولیاء کرام کے نام پر غلط بیانی کر بھولے بالے مسلمانوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول پکڑ کر رکھے. یہ الحمدللہ بالکل آپ کو ایک جس کہتے ہیں کہ پاتھ آف سکسیس, ایک کامیابی کا راستہ ہے جو دعوت اسلامی جس پر ہمیں لے کر چل رہی ہوتی ہے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اعلی حضرت کے نہ مسلک کو کبھی بھی چھوڑنا, اعلی حضرت کے نہ مسلک کو کبھی بھی چھوڑنا, ان کے اعداء سے نہ ہرگز کوئی رشتہ جوڑنا, ان کے اعداء سے نہ ہرگز کوئی رشتہ جوڑنا. فیضان رضا. زید SMS کے ذریعے سوال آیا ہے کہ زید کی بیوی زید سے چپ کر کپڑے سلائی کرتی ہے, کیونکہ زید اسے منع کرتا ہے, اس لیے چپ کر کے سلائی کرتی ہے, اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اگر وہ ایسا کرے اور کسی غلط کام میں بھی وہ رقم نہیں لگاتی, تو اس بیوی کا ایسا کرنا کیسا؟ شرعن درست ہے. وہ کسب حلال کی, کہ عورت کو بھی کسب حلال کے لیے جد و جہد کرنا شریعت کی قیودات جو ہیں اس کے مطابق وہ جائز ہے. اور اخلاقی طور پر یہ کہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپس میں وہ نفرتیں اور محبتوں میں کمی اور چک چک ہوگی. پھر اب اگر شوہر کے سامنے زبان نکالے گی اور کچھ بولے گی تو پھر گناہوں کا بھی صدور ممکن ہے. اس لیے اگر شوہر کی وجہ سے مالی طور پر کوئی پریشانی نہیں ہے اور بالکل تو خامہ کا حرص کر کے وہ کمانا اس کو مناسب نہیں ہے. اس میں ایک تھوڑا ذہن میں اشکال یہ آ رہا تھا کہ اگر اس مثال کے طور پر اگر عورت کپڑے سیتی ہے اور کپڑے سینے میں بعض اوقات گھر پر کوئی مردوں کا آنا جانا یا مردوں کے ساتھ خدا نہ خاصا کوئی ڈیلنگ, اس طرح کا کوئی ایسا طریقہ کار سامنے آتا ہے جو شوہر کو, اس کی غیرت کو یا کسی چیز کو گوارا نہیں کرتا, تو ایسے حالات میں اگر شوہر بیوی کو منع کرتا ہے تو میرا خیال ہے بیوی کو پھر رکی جانا چاہیے. شرعی قیودات کا میں نے عرض کر دی ہے, تو یعنی کوئی شرعی خرابی نہ ہو. ٹھیک, عورتوں کا آنا بھی تو شرعی خرابی ہو سکتا ہے. جی اور بہت عورت کون جو اچھی ہوتی ہے. بہت درست. اچھا, اسی طرح کا ایک اور سوال ہے میاں بیوی سے متعلق ہے. کہتے ہیں کہ اگر بیوی شوہر سے کہے کہ میں آپ کے پیسوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتی ہوں, اجازت لے رہی ہے یعنی صدقہ و خیرات, اور شوہر اجازت دے دے, تو کیا یہ اجازت ہمیشہ کے لیے ہے یا اسی خاص وقت کے لیے؟ اب سوال کرتے ہوئے کیا انداز تھا, جب چاہوں میں خرچ کر دوں, یا یہ سوال اور جواب وہ دیکھا جائے گا, اور یہ کہ فورے ور یا سارا مالی لٹا دے یہ بھی نہیں چلے گا نا. ہاں تم کر سکتی ہو, ابھی اٹھا کے وہ سارا اس کا مطلب جو بھی تھا زندگی بھر کا سرمایہ وہ اٹھا کے دے دیا کسی کو, تو پھر جو مسائل ہوں گے یہ سوچ سمجھ کر ہی کرنا ہوتا ہے. یہ سب موقع مغن. سوال چلائیے. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں
مانگنے والا تیرا۔ پوچھنا یہ تھا کہ کیا آپ نے خواجہ صاحب کے دربار پر حاضری دی ہے اور آپ نے وہاں پر کیا مانگا جو آپ کو ملا؟ اللہ اللہ، الحمدللہ 2 بار اجمیر شریف کا سفر کیا میں نے، سعادت ملی ہے۔ اب وہ در اولیاء کرام کے قرب میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب مانگنے والا جو ہے اولیاء کرام کے قرب میں، یہ واقعی محروم تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہمارے ہاں مطلب ملا، محروم نہیں ہوا۔ اس سے مراد یہی لی جاتی ہے کہ ابھی عرض کی گئی یا اللہ میرے ہاتھ میں 1,00,000 روپے آ جائیں خواجہ صاحب کا صدقہ، تو 1,00,000 روپے آ جائیں تو میرا خیال ہے پھر جو ہماری شہرت ہوگی، جو واہ ہوگی، اور ہم بولیں گے کہ دعا قبول ہوتی ہے، تو یہی مراد تھوڑی ہے۔ یعنی کہ دعا قبول ہونے کی صورت ہے نا کہ اس سے دعا کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، آنے والی بلائیں ٹل جاتی ہیں جس کا ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح قیامت کے دن ان دعاؤں کا ذخیرہ ہو جاتا ہے، ان دعاؤں کا ثواب جب بندہ دیکھے گا قیامت میں تو تمنا کرے گا کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی۔ کوئی ان مانو کر کہ جو مانگا وہ ظاہری چیز ہمیں مل ہی گئی، کہ اللہ کریم ہماری بہتری پر نظر فرماتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ کہ ولیوں کے قرب میں دعا تو قبول ہوتی ہے۔ یہ دعا کے آداب میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے والد صاحب کی جو کتاب ہے جس پر اعلیٰ حضرت کا حاشیہ ہے، فضائل دعا کے نام سے، یہ مکتبۃ المدینہ سے دستیاب، یعنی مل سکتی ہے، طلب کی جا سکتی ہے۔ اس میں بھی اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو مزار شریف پہ حاضری، یہ بھی ولی کا قرب ہے، اگر مزار ولی کا ہے تو وہاں دعا قبول ہوگی۔ قبولیت کا انداز جو بھی ہو یہ میں آپ سے عرض کر چکا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں، یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں، یہ بڑے سخی کا ہے آستا، یہ بڑے سخی کا ہے آستا، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہ درے غریب نواز ہے، یہ درے غریب نواز ہے، تیری شان خواجہ معین الدین، تیری شان خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے، میرا بگڑا بخت سوار دو، میرا بگڑا بخت سوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میرا خواجہ عطائے رسول ہے، میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ، وہ بہار گلشن فاطمہ، چمن علی کا نہال ہے، چمن علی کا نہال ہے۔ خواجہ غریب نواز کے صدقے صحت یابی میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد رضا خان ملفوظات اعلیٰ حضرت میں فرماتے ہیں، حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مزار سے بہت کچھ فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ مولانا برکات احمد صاحب مرحوم جو میرے پیر بھائی
اور میرے والد ماجد رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے. انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک غیر مسلم جن کے سر سے پیر تک پھوڑے تھے, اللہ پاک ہی جانتا ہے کہ کس قدر تھے, ٹھیک دوپہر کو آتا اور درگاہ شریف کے سامنے گرم کنکر اور پتھروں پر لوٹتا اور کہتا خواجہ اگن لگی ہے, یعنی اے خواجہ غریب نواز جلن ہو رہی ہے. تیسرے روز میں نے دیکھا کہ بالکل اچھا ہو گیا ہے. یہ خواجہ غریب نواز کی خصوصیت ہے کہ ان کے مزار پر ہندو آتے ہیں, سکھ آتے ہیں. یہ تو میں نے دیکھے, سکھ تو دیکھے, سکھ پہچانے جاتے ہیں, یہ سب لوگ آتے ہیں. یہ ایک مسلمان کے ولی کی شان ہے نا, یہ ان کو مانتے ہیں. خواجہ غریب نواز کی تو بس ہے نوازنے والے. ان کی کرامتیں تو انہیں اب بھی دیکھو نا آپ کے سامنے ہی ہے. دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی کرامت جاری ہے. بہت پہلے میں نے پڑھا تھا کہیں سنا تھا کہ ایک انگریز سیاح ہند آیا ہوگا, اجمیر شریف گیا ہوگا, وہاں اس نے اسی طرح دیکھا ہندو مسلم سکھ یہ سب مزار پہ آ رہے ہیں, تو اس نے اپنے تاثرات لکھے تھے کہ ہند پر میں نے دیکھا کہ ایک یعنی نعوذ باللہ مطلب فوت شدہ شخص, ہم اچھے الفاظ لیتے کہ ایک فوت شدہ شخص ہند کے لوگوں پر راج کر رہا ہے. حالانکہ صدیاں اس کو گزر گئی ہیں, دنیا سے پردہ کیے, لیکن ابھی بھی یہ ہند کا راجا ہے. تو آج بھی اجمیر شریف میں اس وقت یہ عرس شریف میں غالباً لاکھوں زائرین ہند کے کونے کونے سے اور دنیا کے کونے کونے سے بھی آتے ہوئے اتنے زائرین آتے ہیں کہ جس کو ہم کہیں کہ تل دھرنے کی جگہ نہ ہوتی ہو. خیر ہمارے یہاں تو ویزا پرابلم ہوتا ہے, ورنہ پہلے ہمارے یہاں سے بھی کافی تعداد میں, یعنی پاکستان سے بھی کافی تعداد میں غریب نواز کے عاشق پہنچتے تھے. تو یہ خواجہ صاحب کی شان ہے. اب ہم نے بھی تو 6 مدنی مذاکرے کیے نا ان کی یاد میں, اور آج بھی ان کی یاد منا رہے نا, تو آخر ان کی دل پہ حکومت ہے تب بھی تو منا رہے, ورنہ ہم ہر ایک کی تھوڑی مناتے ہیں نہ. اب منائیں گے تو میں اپنے باپ کی یاد مناؤں گا اس طرح 6 دن, کون آئے گا مجھے بولے گا یار صحیح تو ہے. تو خواجہ غریب نواز کے نام پر میں بندے جمع کر سکتا ہوں, جمع ہو گئے, نیکی کی دعوت ہو رہی ہے, نماز کی ترغیب ہو رہی ہے, اور کیا ہو رہا ہے. تو یہ بزرگوں نے بھی یہی کیا ہے, نیکی کی دعوت دی, ہم بھی نیکی کی دعوت دے رہے ہیں ان کی یاد میں. اور یوں ایک تبلیغ کا سلسلہ ہے الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کوئٹہ زون کے مختلف شہروں سے عاشقان خواجہ, نواب شاہ لاہور, ملتان سے مجلس ازدیاد حب کے تحت اسلام بھائی, نواب شاہ, ڈیرہ لایار, صادق آباد, کوٹ غلام محمد, کوٹری اور 12 ماہ کے بھی عاشقان رسول الحمدللہ موجود ہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں, اور آج کے اس اجتماع کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں. اللہم اللہم بارک لنا بارک لنا فی رجب فی رجب و شعبان شعبان و بلغنا بلغنا رمضان. رمضان. اللہم اللہم بارک لنا بارک لنا فی رجب فی رجب و شعبان وشعبان و بلغنا وبلغنا رمضان. رمضان. اللہم اللہم بارک لنا بارک لنا فی رجب فی رجب و شعبان شعبان و بلغنا وبلغنا رمضان. رمضان. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا یہ میں ابھی یاد ہے اس لیے بھول جاؤں, اگر اسکرین پر بھی جب یہ دعا پڑھا جائے دکھا دی جائے نا تو انشاءاللہ ناظرین کے لیے بھی آسانی ہوگی. ہو سکتا ہے اب دیکھ دیکھ کر یاد بھی کرے, کوئی چاہے تو اسکرین شاٹ بھی لے سکے انشاءاللہ.
رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا. میرا نام محمد سلیم اتاری ہے. میں گھڑیوں کے کام سے وابستہ ہوں. تقریباً میں 8 یا 10 سال سے گھڑیوں کا کام کر رہا ہوں. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آج کل گھڑیوں پر کعبۃ اللہ کی تصویر بنی ہوئی آتی ہے جس میں کلمہ طیبہ لکھا ہوتا ہے. کیا ایسی گھڑی کو بیچنا اور پہننا جائز ہے؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کل موبائل اور گھڑیوں میں اذان والی گھڑیاں آ رہی ہیں جس میں اذان کی آواز آتی ہے تو لوگ پوری اذان سنے بغیر بند کر دیتے ہیں. تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ مرد کو گولڈ پہننا حرام ہے. تو کیا مرد یہ گولڈن جو گھڑیاں آتی ہیں جس سے گولڈ کلر ہوتا ہے، گولڈن کلر کی، یہ پہن سکتا ہے؟ اس میں بھی ہماری رہنمائی فرمائیں. دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا. ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو برکت دے. دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیا کریں، ہفتہ وار سنت و اجتماع میں بھی آ کر رات بھی رکا کریں، تہجد بھی پڑھیں. اللہ برکت دے. اس میں سے کہ کعبۃ اللہ شریف کی یا سبز گنبد شریف کی تصویر گھڑی پر ہو، اس کا پہننا تو جائز ہے، بنانا بھی جائز ہے، لیکن یہ کہ واش روم میں جائیں تو وہ جگہ صحیح نہیں ہے نا، تو وہاں چھپا کر جانا چاہیے. مثلا جیب میں رکھ لی، چھپ گئی، تو اب جانے میں وہ صورت نہ رہی بے ادبی کی. دوسرا یہ کہ اذان کا بولا نا، اذان والی گھڑی جو ہے، اب اگر اذان کا مقصد یہ کہ جیسے کہ ہمارے یہاں فون جو ہوتا ہے موبائل میں، یہ دعوت اسلامی کی طرف سے نمازوں کے ٹائم ٹیبل ہے، تو اس میں جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو حی علی الصلاۃ 2 بار اس کی آواز آتی ہے. تو اب اگر اذان کی آواز اس لیے ڈالی کہ نماز کا پتہ چلے، تب تو نہ صرف جائز بلکہ اچھی بات ہے. اور اگر کسی دنیاوی مقصد کے لیے ڈالی ہے تو پھر ممنوع ہے. اگر وہ اللہ اکبر جیسے اذان کی آواز ڈالی گئی کہ یہ ذکر ہے اور اس کا یہ محل نہیں ہے کہ دنیاوی طور پر اس کے مطلب جیسے کہ بعض صورتیں ہوتی ہیں لوگ کرتے ہیں اس طرح، تو یہ ممنوع ہے، منع ہے. اور اذان کی آواز سنتے ہی لوگ بند کر دیتے ہیں. اس میں سے کہ جب اگر اس میں اللہ اکبر شروع ہوا تو اب یہ کہ اس میں آدھے میں بند کرنا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ اللہ اکبر یہ ایک کلمہ ہوا ہے نا. تو یہ جب اللہ اکبر، بھلے اللہ اکبر ایک بار پورا ہوا تو اب بند کریں تاکہ یہ بیچ میں سے کٹے نہیں. کہ نعت شریف شعر پڑھے جاتے ہیں یا مدنی چینل میں چلا رہے ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے تو ٹھک کر کے وہ ریموٹ کنٹرول دبا دیتے ہیں. اور بعض وقت نعت کا شعر ادھورا ہے تو کبھی تلاوت ہو رہی ہے تو آیت مبارکہ ادھوری، یہ ایک دم سے یہ کٹ کر دیتے ہیں لوگ. کوئی بات ایسی ہو رہی ہوتی مقدس یا مسئلہ تو یہ ایک دم سے کٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پورا ہو لینے دے، اتنا کہ جس کا کوئی معنی بنتا ہو. جیسے نعت شریف کا شعر ہے تو وہ مصرع ایک پورا ہو گیا اور معنی اس میں پورے ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پورا شعر ہو جائے تو پھر بند کرے. اسی طرح اس میں بھی پورا ہو جائے تو پھر بند کرے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. مرد کو گولڈ پہننا حرام ہے، سونا پہننا، یعنی سونا پہننا، زیور پہننا حرام ہے سونے کا. جیسے گھڑی ہے تو سونے کی حرام ہے. اچھا، اب اگر اس میں گولڈن کلر کا پتا ہے تو اب یہ کہ گولڈن کلر اور چیز ہے اور سونے کا پانی چڑھانا اور چیز ہے. تب بھی سونے کا پانی بھی اگر چڑھا ہوا ہے تو مرد کو اس کا پہننا جائز ہے، لیکن یہ کہ علماء کو نہیں پہننا چاہیے کہ لوگ پھر اس پہ ہو سکتا ہے تہمت رکھیں گے کہ یہ عالم ہو کر سونے کی پہنی ہوئی ہے، یا عوام بھی جہاں لوگ اس کو سونے کی سمجھیں گے اور باتیں کریں گے کہ یہ سونے کی پہنتا ہے تو وہاں بھی اس کو منع ہو جائے گی کہ یہ سونے کا پانی چڑھا ہوا بھی نہ پہنے. اور جو اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے اس کا وہ گولڈ کا ہے، اور یا اوپر بھی وہ جو ہے وہ بھی گولڈ کا ہے، اور اندر میں جو اس کی جو مشین کا جو ڈائل ہے وہ بھی گولڈ کا ہے. پٹا اس کا گولڈ کا نہیں ہے، پٹا نارمل ہے، بگر گولڈ کا ہے. تو اس صورت میں بھی اگر رہنمائی ہو جائے انشاءاللہ. یہ تو
सोने का है तो ये नाजायज है, हराम है। अगर सोने का पानी चढ़ा हुआ है तो आपने फरमाया कि ये इसकी जायज है, लेकिन उसमें कि जहाँ तोहमत लगती हो कि इसने सोने का पहना हुआ है, ठीक, खासकर उलमा के लिए, सोलहा के लिए, शोरफा के लिए तो ज्यादा उसको एहतियात करे कि लोग उसकी बात को दलील बनाकर, हो सकता है फिर गोल्ड का चढ़ा लें कि फुला अल्लामा साहब गोल्ड का पहनते हैं। दुरुस्त फरमाया। किसी बुजुर्ग का फेज हमें मिल रहा है, ये कैसे पता चले? फेसबुक पर सवाल आया। अब ये मैं कहूं कि उसको छोड़ के देखे तो तजरबा करे, न कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगा? मदीने साथ ले चलिएगा। तो बुजुर्गों का फेज मिल रहा है, ये कैसे पता चले? तो वो दावत इस्लामी का जायजा ले। दावत इस्लामी बुजुर्गों के फेज से चल रही है। इतनी बड़ी तंजीम इस्लाम के नाम पर दुनिया में कहाँ है? इतने मुल्कों में, और इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है, और इतने शोबों में काम हो रहा है। एक एक शोबा इसका, वो आदमी अगर इसको गहराई में जाए तो बाद ऐसे शोबे जिनकी गहराई मिलना मुश्किल हो जाए। सही फरमाया, बहुत ज्यादा गहराई है। हाँ, ये बुजुर्गान दीन का फैज है। हम तो यही कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत, महबूब की नजर। क्या आम इस्लामी भाई, एक आम आदमी ये गौर कर सकता है कि जैसे वो किसी बुजुर्ग से वाबस्ता होते हैं तो तौबा की तौफीक मिल रही है, नमाज की तौफीक मिल रही है, नेकी करने का जी कर रहा है, पहले जिस तरह गुनाह बेबाकी के साथ, जुरत के साथ कर रहे थे, अब उसमें थोड़ी झिझक से पैदा हो रही है, या मजीद थोड़ा नेकी की तरफ जा रहा है, अब दिल आज़ारी करते हुए भी थोड़ा डर लग रहा है, वगैरह वगैरह, ये इब्तदाई इसी सूरत हाल हो, तो क्या ये कहा जा सकता है यार इनसे निस्बत या इनका फेस मुझे इस तरह मिल रहा है? ये हो तो सकता है ऐसा। बुजुर्गों की नजर से तकदीर तो बदलती है, गुनाह से आदमी को बचने का ज़हन मिलता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये मैं कुछ जी इरशाद फरमाइए। भूल अचानक याद आ गया मुझे। मानवा फैजान मदीना के ताल्लुक से आपको भी पता हो, कुछ अर्ज जी करना है। जी मुझे मैंने कहा मैं अर्ज करूं। मदीना महानामा फैजान मदीना धूम मचाए घर घर, या रब जाकर इश्क नबी के जाम पिलाए घर घर। फरमाने खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो इल्म तलब करता है अल्लाह पाक उसके रिस्क को अपने जिम्मा करम पर ले लेता है। हज़रत सैयदना अबुल अब्बास मुस्तगफिरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं एक मर्तबा इल्म दीन की तलब में मिस्र गया ताकि वहाँ मशहूर मुहद्दिस हज़रत इमाम अबू हामिद मिस्री रहमतुल्लाह अलैह से एक हदीस पाक सुनूं। जब वहां पहुंचा और उन्हें हदीस पाक सुनाने की दरखास्त की तो फरमाया, पहले एक साल रोजे रखो, फिर वो हदीस सुनाऊंगा। चुनांचे इस हदीस की तलब में मैंने एक साल के रोजे रखे और हजरत की खिदमत में हाजिर हुआ, तो इसके बाद उन्होंने मुझे वो हदीस पाक सुनाई। जमुल जवामे जिल्द 14 पेज नंबर 353, दारुल कुतुबुल इल्मिया बैरूत। सुभान अल्लाह, हमारे बुजुर्गान दीन में इल्म का किस कदर शौक था कि सिर्फ एक हदीस पाक हासिल करने के लिए एक साल के रोजे रखने के लिए तैयार हो गए। बिलाशुबा हमारे बुजुर्गों ने हुसूल इल्म दीन के लिए बड़ी बड़ी मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, और अब अल्हम्दुलिल्लाह इल्म हासिल करना बड़ा आसान हो गया है। लेकिन जज्बा जो है अब वो ना रहा। ताहम जज्बा पैदा करना चाहिए और हमें इन आसान मौके से नफा और फायदा उठाना चाहिए। इल्म हासिल करने का एक आसान जरिया माहनामा फैजान मदीना का मुताला स्टडी भी है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के माहनामा फैजान मदीना के जरिए लोगों तक बहुत से दिलचस्प और नए नए टॉपिक्स पर मालूमात का ढेरों ढेर खजाना पहुंच रहा है।
اسے مزید عام کرنے اور گھر گھر بلکہ ہر فرد تک پہنچانے کے لیے دعوت اسلامی انشاءاللہ عز و جل 25 فروری جمعرات سے 6 مارچ ہفتہ تک عشرہ ماہنامہ فیضان مدینہ منانے جا رہی ہے۔ تمام ذمہ داران دعوت اسلامی اور دعوت اسلامی والوں، دعوت اسلامی والیوں اور تمام عاشقان رسول سے گزارش ہے کہ خود بھی 12 ماہ کے لیے بکنگ کروا لیں اور دوسروں کو بھی تیار کریں اور ڈھیروں ڈھیر ثواب کمائیں۔ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی 12 ماہ کے لیے ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ کروائے اور کم از کم 25 افراد کو اس کے لیے تیار بھی کرے، اس کو حج کی سعادت نصیب فرما، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، ایمان کی سلامتی نصیب ہو، برے خاتمے سے حفاظت ہو، بے حساب مغفرت ہو، اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس جنت الفردوس میں عنایت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بکنگ کروانے کے طریقے بھی سن لیجئے۔ نمبر 1، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا کے پیجز پر موجود آن لائن فارم کے ذریعے بکنگ کروائی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، اسکرین پر نمبر چلایا جا رہا ہے، اس نمبر پر واٹس ایپ، ایس ایم ایس یا کال کر کے۔ نمبر 3، مکتبۃ المدینہ کی شاپس پر آ کر انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ کریم اہم مقامات پر ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ کے لیے بستے یعنی اسٹال بھی لگائے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو تمام عاشقان رسول کمر باندھ رہے، یہ آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہے، آپ کا اپنا ماہنامہ فیضان مدینہ ہے اور اس کو گھر گھر پہنچانا ہے۔ کوئی اس میں ہمارا ذاتی نفع، ذاتی کاروبار، پائی پیسے کا کوئی اپنا مسئلہ نہیں ہے، نہ میرا ہے، نہ مجلس شورا کا ہے، نہ کسی کا ہے۔ یہ نیکی کی دعوت کا ایک ذریعہ ہے اور اس کو بڑھ چڑھ کر آگے بڑھانا ہے۔ آپ سب زور لگائیں گے تو انشاءاللہ العزیز کوئی بھی محروم نہیں رہے گا، نہ اسلامی بھائی محروم رہے گا، نہ اسلامی بہن محروم رہے گی ہماری۔ سب کے پاس ماہنامہ فیضان مدینہ کم از کم 12 ماہ کے لیے تو پہنچ ہی جائے گا، بلکہ عمر بھر کے لیے نیت کر لینی چاہیے۔ جب تک جیوں گا ہر مہینے ماہنامہ فیضان مدینہ سے میں فیض و برکات حاصل کرتا رہوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر علیہ سنت دی بارگاہ چ سوال ہے کہ اج کل ہر طرف پاون ہوئے یا کھاون ہوئے یا کوئی بھی چیز ہوئے ڈٹھا ویندے کہ اون وچ اسراف یعنی فضول خرچی پاتی ویندے، ایندے کنے بچن دا ذہن کیویں بنایا ونے، کچھ مدنی پھول ارشاد فرماؤ۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاون ہوئے تو کھاون ہوئے، پاون منے پینا شاید مراد ہو، اللہ بہتر یعنی تو پاون اچھا ڈالنا کھانا، تو یہ تو حقیقت ہے کہ اسراف تو ہر چیز میں اسراف تو ہو ہی رہا ہے کم و بیش۔ اب اس کا ظاہر ہے کہ وہ بار بار اس کا مدنی چینل پر بیان ہوتا ہے اسراف کے متعلق، اور جن کو اللہ توفیق دیتا ہے عمل کی ان کا ذہن بھی بنتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو کھانے پینے میں، بجلی کے استعمال میں، مدنی چینل کے استعمال میں، ہر چیز میں یہ خیال رکھنا ہے کہ اسراف نہ ہو، یعنی وہ اسراف حرام ہے جس میں مال ضائع ہو، مال ضائع کرنا حرام ہے، یہ بھی خیال رکھیے گا۔ بعض اسراف مکروہ بھی ہوتے ہیں، مکروہ تنزیہ ہوتے ہیں، ناپسندیدہ ہوتے ہیں، لیکن جن میں مال ضائع ہوتا تو ہمارے جو اسراف ہے نا وہ مال ضائع ہونے والا اسراف ہے۔
सवाल बहुत ज्यादा हो रहा है। बिजली भी बिला जरूरत है, बत्तियां, पंखे, एसी चल रहे होते, परवाह ही नहीं होती, छोड़ के चले जाते, लाख समझाओ सीरियस नहीं लेते, और ये चल रहे होते हैं। मस्जिदों में भी यही हालत होती है, बल्कि शायद इससे भी ज्यादा मस्जिदों में इसराफ होता होगा। खादिम साहिबान जो है ये भी तवज्जो रखें, नमाजी भी, खुसूसन इंतजामिया, क्योंकि आम आदमी अगर बत्ती पंखे बंद करे, मस्जिद के फजूल चल रहे हो, देखे कोई भी नमाजी नहीं है, तो हो सकता है कि खादिम लड़ाई कर दे, हो सकता है कोई मतलब नाखुशगवार बात पेश आए तो वो डरेगा। तो इसलिए वो सबको एहतियात करनी है, घर हो, मस्जिद हो, दुकान हो, बिला जरूरत एक बल्ब भी न जले, जरूरत है तो 100 बल्ब जलाएं। बत्तियां छोड़ छोड़ के मतलब लोग चले आते हैं, जल रही होती है, तो खाना इतना गिराते हैं कि खुदा की पनाह। दस्तरखान में खाना गिरा, अब ठीक है खा लेना फजीलत रखता है, इसका सवाब है, और नहीं खाना चाहता तो कम से कम ये कि बिल्लियों को खिला दे, मुर्गियों को खिला दे, चिड़ियों को खिला दे, गाय को खिला दे, बकरियों को खिला दे, किसी के पेट में जाए, भले जानवर के पेट में जाए, खिला दे, मतलब तो भी हर्ज नहीं है। अब ये खाने के दाने, रोटी के टुकड़े हैं, ये जाकर डस्टबिन में डाल दिया, कचरा कुंडी में डाल दिया, तो ये नहीं ठीक। अगर वो खाना ऐसा है, फ्रेश है, खाने के काबिल है, तो ये गुनाह है, ये दाल फेंकना, जाकर फेंक देते, रोटियों के थप्पे फेंक देते, सालन फेंक देते, बहुत सारी चीजें फेंक देते। अब तो बर्तन फेंक देते, बर्तन देखे मैंने फेंके हुए, पहले तो मैं समझा गलती से आ गया होगा, ये चम्मच पड़ा हुआ, ये प्लेट पड़ी, अब जहन बना के नहीं, फेंक देते हैं, नए बर्तन लेते हैं, इसको ढा करके कचरा कुंडी, कपड़े बस कचरा कुंडी, और मैंने लंबे लंबे कुर्ते और ये देखे हुए, खाने से भरे हुए बर्तन, कबाब, समोसे, फल देखे, फल आपको ताज्जुब होगा, फल तो ये थोड़ा झुरी पड़ जाती होगी, ये समझते होंगे खराब हो गया, फेंक दिया। केला बेचारा बड़ा मजलूम, थोड़ा नरम पड़ गया तो फेंक दिया। या कोई थोड़ा समझदार है, आधा उदा, तो वो आधा उदा केला फेंकेगा, आधा उदा खा लेगा। ये तो आपने बहुत अच्छी, इसको आधा समझदार बोला है मैंने। नरम केला ज्यादा फायदा करता है बासूरतों में, थोड़ा दब्बा हो जावे ना केले के, और जरासीम इसके ऊपर चिपक जाते हैं, फेंक देता है उसको। सही, पेट के लिए मुफीद है, सड़ा हुआ नहीं है ये। नरम केला जो पड़ जाता पक जाता है, ये सड़ा हुआ नहीं होता, सड़ना और चीज है, अपना टेस्ट होता है इसका। निशान वाला केला बच्चों को भी बचपन से खिलाने की आदत है, यानी केले पर दाग हो गया तो केला अकेला हो गया, बेचारा मजलूम है। अब इसको कोई नहीं पूछेगा भाई, केला हुआ, हर फल मजलूम है, हर सब्जी मजलूम है। इतना बेचारे को मतलब ये काट कूट करके अंदर के, जैसे अब कद्दू शरीफ है या शिमला मिर्च है तो करेला है, तो ये चीजें भी क्या इनके अंदर से फेंक देंगे, ऊपर से इसको गंजा करेंगे सही का, और बस वो विटामिन भी मूंड डालते फेंक देते। देखिए ये अम्मी है ना, अम्मी ये बताती है बेटियों को कि पकाना कैसा है। ज्यादातर जो हमारे यहाँ होता है कि बेटियों की किचन की तरबियत जो है ना वो ज्यादातर माँ के जरिए होती है। अब उन्होंने माँ को जिस तरह मतलब कि वो सब्जियों के साथ कत्लो गारतगिरी करते हुए देखा है, सब्जियों फलों के साथ, तो वो उसकी समझते कि यही अंदाज है पकाने का, यही काटने कूटने का अंदाज है। तो अगर माँ की तरबियत प्रॉपरली हो जाए ना, तो आई थिंक कि ये आने वाली नस्लों को इससे बचाया जा सकता है। अब मत इनको भी नहीं बताओ, जैसे मैं भिंडी का बोलता हूँ, सर भी काटते हैं, दुम भी काटते हैं, बेचने वाले नहीं करते। हाँ, बेचने वाले पका रहे होते हैं, पूरी भिंडियां बेच रहे होते हैं, वो होटल वाले, देखा मैंने, पूरी भिंडी होती है। लेकिन ये हमारे यहाँ बस ये घरों में ये जद्दी पुश्ती शायद लगता है जी मैं भेड़ चाल चल रहा होता है। माँ को देखा बेटी करेगी, बेटी को देखा नवासी करेगी, तो ये हर चीज में हो रहा है। कपड़े धोने के ताल्लुक से भी नाकी सर से अगर आप इनको समझा दें, क्योंकि टब में या बाल्टी में किसी में कपड़े डालते हैं ना भिगोने के लिए, ये नलका खोल के ऐसा लगता है कि जैसे कि ये फ्री, ये छुट्टे पड़े। अब ये पानी जा रहा है, इसको बहना, क्या बहना ना बहना, इनको कुछ ना समझ पड़े। इसी तरह उसमें भी पानी बर्तन में डालकर धोने के नाम पर नलका खोल के चले जाने का, इस उमूमन ये मासियां जिन घरों में काम करती है ना, तो मासियों का तो मामला बिल्कुल अजीब व गरीब होता है कि ये
ये किस तरह करती रहती है, रोक टोक नहीं है, घर में रोक टोक नहीं है कि ये ना करा भाई। मासियों को बताएगा कौन? यही- जब घर की जो खातून है सेठानी साहिबा, जी इसको भी तो नहीं पता ना, ये मासी को क्यों बताएगी? वरना मासी को भी समझाए तो मासी भी यार समझदार तो हाँ, होती रुके है ना। क्यों नहीं रुके? इसको कि यार इसको समझाओ कि डराओ, अल्लाह से डराए कि ये जाया होगा, आखिरत में इसका अजाब हो सकता है, वो डरेगी। मुसलमान मासी होगी तो क्यों नहीं माशाअल्लाह। समझाए कौन? जो खुद समझता हो तो समझाए ना। तो चारों तरफ मतलब शराब तो बहुत पुराना मतलब दर्द है सारे, लोग समझते नहीं है, पूरी पूरी देगे फेंक दी जाती हैं। होटलिंग पर जाने वाले आशिका ने रसूल से मेरी हाथ जोड़कर इल्तिजा है, मेहरबानी करें, ये जो भी खाना आया इसका बिल आप ही पेमेंट कर रहे हैं। अब ये बचे हुए खाने को ज़ाया होने से बचाइए, और पार्सल का इंतज़ाम होटलों में होता है। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे कि ये पार्सल कर दो तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, आप पार्सल करवा लें, पार्सल करवाने के बाद कोई इसका इंतज़ाम, क्योंकि मदनी चैनल तो एक खाली पाकिस्तान में तो नहीं है ना, दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह देखा सुना जाता है, दुनिया के अक्सर मुल्कों में चलता है और बारहा देखा जाता है ये। तो पार्सल का कोई इंतज़ाम कर लें और इसको ज़ाया होने से बचाएं। अगर आप बाद ममालिक ऐसे जिनमें छोड़ के जाएंगे तो इन्होंने ज़ाया करना है, और यहाँ भी ज़ाया करने का रुझान है। तो जो पहले भी इस मौजू पर काफ़ी हमने अर्ज़ किया है, मेहरबानी करके दावतों में, होटलों में आप रहम करें और खाना ज़ाया होने से बचाएं। जितना खाना ज़ाया हो रहा है ना, ये शायद हज़ारों या लाखों गरीब घरों के एक महीने का राशन पूरा हो जाए, दुनिया भर में जितना ज़ाया हो रहा होता है। अल्लाह तौफीक दे। ये फेसबुक के ज़रिए सवालात जो आ रहे हैं हमारे पास, अयाज अत्तारी ये कह रहे हैं फ़र्ज़ ऐन से क्या मुराद है? हर फर्द पर खुद उसी पर फर्ज होना, फर्ज ऐन। मसलन नमाज फर्ज ऐन है, तो हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर ये फर्ज है। यानी मेरी जगह कोई और नमाज नहीं पढ़ पढ़ ले सकेगा। तो ये नहीं होएगा, मुझे पढ़नी पड़ेगी। ये भी तारीफ में आएगा, तारीफ में ये नहीं, मैं मिसाल के लिए अर्ज कर रहा हूँ, यानी मैं अगर आप कह रहे हैं कि नमाज जैसे फर्ज ऐन है, इसको फर्ज किफ़ाया की तारीफ से वाज़े किया जा सकता है कि फर्ज किफ़ाया वो होता है कि जो बाज अदा कर लें तो सबकी तरफ से अदा हो जाएगा। जैसे नमाज जनाजा, जिन जिन मुसलमानों तक इत्तला पहुंची उनमें से बाज ने अदा कर लिया तो सबके ऊपर से फ़र्ज अदा हो गया। लेकिन फ़र्ज ऐन वो होता है कि जो हर फ़र्द पर उसका अपना फ़र्ज होता है। तो लिहाजा जैसे नमाज की मिसाल अमीर अहले सुन्नत ने दी कि ऐसा नहीं है कि बाज के अदा करने की वजह से ये सबकी तरफ से अदा हो गई, बल्कि हर एक को अपनी नमाज अदा करना होगी। सुभान। ये कह रहे हैं थक जाएं तो क्या मस्जिद में जाकर आराम कर सकते हैं? मस्जिद में सोने के लिए तो, घर बनाने के लिए, सोने के लिए मस्जिद नहीं है। अलबत्ता कोई एहतिकाफ की नियत करता है, थोड़ा बहुत इबादत कर ले, और फिर अगर इस तरह सोचता है कि मस्जिद की दरिया इस्तेमाल नहीं करता, मस्जिद की दरी पर कोई और कुछ देर के लिए लेट जाता है, मोतकिफ है, एहतिकाफ की नियत हो उसकी। असल में मस्जिद के अपने अपने उर्फ होते हैं और कुछ हिफाजत के मामलात होते हैं, तो उनका लिहाज करना भी ज़रूरी है। अब बाज़ मसाजिद होती हैं, उनका अंदरूनी हिस्सा जो है वो बाज़ औक़ात नमाज के कुछ वक्फे के बाद बंद कर दिया जाता है हिफाजत की वजह से, बाहर का हिस्सा खुला होता है, तो आप कोई उसमें सोए तो फिर वो मस्जिद की हिफाजत के मसाइल होते हैं। बाकी आपने सही वो जो इरशाद फरमाया कि सोने की नीयत से जाने की तो इजाज़त नहीं है, एहतिकाफ की नीयत है और अब सोने की कोई हाजत पड़ गई तो उन एहतियातों के साथ जहाँ कोई और मसला ना हो सो सकता है। बात जगह तो सोने नहीं देते मस्जिदों में, तो वहां झगड़े ना करे। रमजान शरीफ में आमतौर पर थोड़ा बहुत दोपहर के वक्त रियायत देते हैं मस्जिदों वाले, कमेटियों वाले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। आज भी माशाल्लाह कंप्यूटर भी है। 12:12, क्या बात है। हाँ, अरे वाह, कुछ नाम भी है कंप्यूटर का। गरीब नवाज कंप्यूटर। लब्बाइक। अरे
अच्छा ये है कंप्यूटर, वाह भाई वाह। नाम? मेरा नाम मोहम्मद बाजिल अतारी बिन मोहम्मद निसार अतारी है। बाजिल सब चलो। बाजिल बाजिल। बाजिल या माजिन। चलो अल्लाह खैर करे। उम्र बताएंगे? मेरी उम्र 6 साल है। सवालात शुरू करने से पहले अर्ज करता चलूं, अगर जो बात में मिस्टेक हो जाए तो फौरन मेरी इस्लाह फरमाएं। मेरी जो भी मिस्टेक होगी मैं उसे सही करने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। माशाअल्लाह। अच्छा गरीब नवाज कंप्यूटर, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बर्थ यानी विलादत किस इस्लामी साल में हुई? ख्वाजा ख्वाजगन वारिस नबी अताए सुल्तानुद्दीन हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की बात 533 इस्लामी साल में साजिस्तान या सिस्तान के इलाके संजर में हुई। तेरी जात ख्वाजा मोइनुद्दीन, तू रसूल पाक की आल है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह को मोइनुद्दीन का लक़ब किसने अता फरमाया था? अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार शरीफ पर जब आप रहमतुल्लाह हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाजा साहिब को मोइनुद्दीन का टाइटल अता फरमाया और मोइनुद्दीन का मतलब है दीन का मददगार। फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज जारी रहेगा इंशाअल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह के बचपन की कुछ अच्छी आदतें बताइए। आप रहमतुल्लाह अलैह बचपन में अपने सेहत बच्चों को अपने घर ले जाते और उन्हें खाने खिलाते और उनको समझाते कि हम दुनिया में खेल कूद के लिए नहीं आए बल्कि हम अल्लाह पाक को राजी करने के लिए आए हैं। दिल से दुनिया की मोहब्बत की मुसीबत दूर हो, दे दो इश्क मुस्तफा ख्वाजा पिया ख्वाजा पिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैह को कोई फरमान सुनाइए। जो बंदा रात को वजू करके सोता है तो फरिश्ते गवाह बन जाते और सुबह अल्लाह पाक से अर्ज करते ए अल्लाह इस बंदे को बख्श दे ये रात को वजू करके सोया था। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया जिसमें तीन चीजें हों वो अल्लाह करीम का दोस्त है। बताइए वो कौन सी तीन चीजें हैं? नंबर 1 सखावत दरिया की तरह हो। नंबर 2 शफकत सूरज की तरह हो। नंबर 3 आजिज़ी जमीन की तरह हो। फख्रो गरूर से तू मौला मुझे बचाना, या रब मुझे बना दे पैकर तू आजिज़ी का। आमीन माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह की कोई करामत सुनाइए। एक मर्तबा एक नॉन मुस्लिम नाइब छुपाकर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को शहीद करने के लिए आया और आप रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह के करम से जान लिया कि वो क्यों आया है। जब वो आपके पास आया तो आपने फरमाया तुम जिस काम के लिए आए हो उस काम को पूरा करो। यह सुनकर वो शख्स कांपने लगा, उसने चाकू निकाल कर फेंक दिया और फौरन आप रहमतुल्लाह अलैह लेकर कदमों पर गिर पड़ा और सच्चा दिल से तौबा कर मुसलमान हो गया। फातिमा बिल खैर हो मीठे मदीने में मेरा हाथ उठा कर दुआ ख्वाजा पिया ख्वाजा पिया। माशाल्लाह बड़ी तैयारी करके आए हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह जब कुरान करीम खत्म फरमाते थे तो गैब से क्या आवाज आती थी? आप रहमतुल्लाह अलैह एक दिन में 2 कुरान पर खत्म फरमाया करते थे और हर खत्म कुरान पर गैब से आवाज आती थी कि हमने तुम्हारा कुरान पर कबूल फरमा लिया है। आप रहमतुल्लाह अलैह सफर में भी कुरान पाक की तिलावत फरमाया करते थे। सुभान अल्लाह। इलाही खूब दे दे शौक कुरान की तिलावत का, शर्फ दे गुम्बदे खुजरा के साए में शहादत का। आमीन। जिस रात ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह का इंतकाल हुआ उस रात बाज़ बुजुर्गों ने ख्वाब में अल्लाह करीम के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या फरमाते हुए सुना? अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि मेरे दीन का मोइन हसन संजी आ रहा है और मैं अपने मोइनुद्दीन का इस्तकबाल के लिए आया हूँ। आप रहमतुल्लाहि अलैह का इंतकाल कब हुआ और इंतकाल के बाद आपकी पेशानी पर क्या लिखा हुआ था? आप रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल 6 रजब 613
33 हिजरी को हुआ। जब आप रहमतुल्लाह का इंतकाल हुआ तो आपके पेशानी पे लिखा था हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह, यानी अल्लाह का हबीब अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया से गया। माशाअल्लाह। ख्वाजा ख्वाजा गरीब नवाज, गरीब नवाज, जीनते आरफा, गरीब नवाज, गरीब नवाज, मुर्शदे नाकिसा, गरीब नवाज, रहबरे कामिला, गरीब नवाज, हम परो मेहरबा, गरीब नवाज। माशाअल्लाह। ये मुर्शदे कामिला नहीं है, मुर्शिदे कामिला। मुर्शिदे कामिला, मुर्शिदे कह दो, मुर्शिदे कामिला। मुर्शिदी कामिला, गरीब नवाज, गरीब नवाज, फिर कह दे मुर्शिदी कामिला, गरीब नवाज, गरीब नवाज। माशाअल्लाह, बहुत है मेहनत करके तैयारी करके आप तशरीफ ले आए। अल्लाह आपको आलिम बामल मुफ्ती इस्लाम बनाए। माशाल्लाह। हमारे बाजिल अख्तारी को 2600 रुपए का चेक भी, वो लिफाफा पेश किया जाएगा और उनके वालिद साहब के लिए इंशाल्लाह एक बॉक्स भी दिया जाएगा जिसमें किताब भी होगी और दीगर तहफ भी होंगे इंशाल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आज बच्चे ज्यादा स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, क्या बात है ना? अभी तक जाग भी रहे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। रैयान ना मिकदाद हैं? अच्छा, मिकदाद थे। माशाअल्लाह, हाजी इमरान के पोते थे। माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शअबाना व बल्लिगना रमदान। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शअबाना व बल्लिगना रमदान। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शअबाना व बल्लिगना रमदान। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्लाह करीम के प्यारे और आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावातिस सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ा तो गोया उसने शब कद्र हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। मैं हूँ साईं, मैं वो मंगता या ख्वाजा, मेरी झोली भर दो। मैं हूँ साईं, मैं हूँ मंगता या ख्वाजा, मेरी झोली भर दो या ख्वाजा, मेरी झोली भर दो या ख्वाजा, मेरी झोली भर दो। हाथ बढ़ा कर डाल तो टुकड़ा, हाथ बढ़ा कर डाल तो टुकड़ा, हाथ बढ़ा कर डाल तो टुकड़ा। या ख्वाजा मेरी झोली भर दो, या ख्वाजा मेरी झोली भर दो, या ख्वाजा मेरी झोली भर दो, या ख्वाजा मेरी झोली भर दो। जो भी साइल आ जाता है, जो भी साइल आ जाता है, मन की मुरादें पा जाता है, मन की मुरादें पा जाता
میری جھولی بھر دو یا خواجہ میری جھولی بھر دو یا خواجہ میری جھولی بھر دو سلطان کونین کا صدقہ مولا علی حسنین کا صدقہ سلطان کونین کا صدقہ مولا علی حسنین کا صدقہ صدقہ خاتون جنت کا صدقہ خاتون جنت کا یا خواجہ میری جھولی بھر دو 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 مجھ کو عشق رسول عطا ہو مجھ کو عشق رسول عطا ہو مجھ کو عشق رسول عطا ہو خواجہ نظر کرم سے بنا دو خواجہ نظر کرم سے بنا دو شاہ مدینہ کا دیوانہ شاہ مدینہ کا دیوانہ شاہ مدینہ کا دیوانہ یا خواجہ میری جھولی بھر دو 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 یا خواجہ میری جھولی بھر رب کی عبادت کی دشواری اور گناہوں کی بیماری رب کی عبادت کی دشواری اور گناہوں کی بیماری دونوں آفت دور ہو خواجہ دونوں آفت دور ہو خواجہ دونوں آفت دور ہو خواجہ یا خواجہ میری جھولی بھر دو 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 دے دو تم عطار کو خواجہ دے دو تم عطار کو خواجہ سنت کی خدمت کا جذبہ سنت کی خدمت کا جذبہ ہر سودی کا بجا دے ڈنکا ہر سودی کا بجا دے ڈنکا یا خواجہ میری جھولی بھر دو 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 یا خواجہ میری جھولی بھر یا خواجہ میری جھولی خواجہ خواجگاہ غریب نواز غریب نواز خواجہ خواجگاہ غریب نواز غریب نواز قبلہ عارفہ غریب نواز غریب نواز سید زاہدہ غریب نواز غریب نواز زینت عارفہ غریب نواز غریب نواز مرشد ناقصہ غریب نواز غریب نواز رہبر کاملہ غریب نواز غریب نواز ہادی گمراہ غریب نواز غریب نواز مصلح عاصیاں غریب نواز غریب نواز حامی بے بساں غریب نواز غریب نواز ہے کسے بے کساں غریب نواز غریب نواز اے شہ صالحہ غریب نواز غریب نواز ہم پہ
پہ ہو مہربان गरीब नवाज गरीब नवाज ہم پہ ہو مہربان गरीब नवाज गरीब नवाज ہم پہ ہو مہربان गरीब नवाज गरीब नवाज नवाज गरीब नवाज ہاؤ ٹو ون ہارٹس، لوگوں کے دل کس طرح جیتے. کہتے ہیں یہ ایک فن ہے اور باقاعدہ اس کی ٹریننگ اور تربیت دی جاتی ہے. کاروباری افراد جب کوئی ایڈورٹائزمنٹ کمپین بناتے ہیں، کوئی تشہیری مہم شروع کرتے ہیں، تو عام طور پہ ایسے جملے بناتے ہیں جو کہ گاہک کے دماغ میں بیٹھ جائیں، بلکہ بچے کی زبان پر آ جائیں، اور پھر ان کے مال کی جو بکری ہے، جو سیل ہے، وہ بڑھ جائے گی. اس کے بہت سے طریقے بھی بتائے جاتے ہیں، جیسے ہمیشہ مسکرا کے ملا جائے اور دوسرے کا خیال رکھا جائے، اچھے ناموں سے دوسرے کو پکارا جائے، بات کو غور سے سنا جائے. یعنی یہ وہ طریقے ہیں جن کے ذریعے آپ کسی کا دل جیت سکتے ہیں. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، یہ ارشاد فرمائیے کہ دین کی تبلیغ کرنے والے ایک مبلغ کو کیا اسے بھی چاہیے کہ دوسرے لوگوں کے دل جیتے، اور اگر وہ بھی دل جیتنا چاہتا ہے تو اس کا کیا انداز ہو سکتا ہے، اور اس میں اس کی کیا کیا نیتیں شامل ہونی چاہیے؟ دل جیتنے کے لیے اچھے اخلاق، اگر کوئی اس کا حامل ہے تو بس وہ سمجھو کہ وہ دل جیتے گا. ہمارے اچھے اخلاق صرف ملنساری کو بولتے ہیں، تو یہ بھی اس میں شامل ہے. تو جو ملنسار ہوگا وہ لوگوں کا دل جیت سکتا ہے، میٹھے بول بولے گا، مسکرا کر ملے گا، سکھ دکھ میں حصہ لے گا، ہمدردی کرے گا. مثال کے طور پر کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی تو آپ اس کو مبارکباد دیں گے تو بہت اچھا لگے گا، ساتھ میں اگر گفٹ دیں گے تو وہ زیادہ اچھا لگے گا. اور اگر بولیں گے کہ مٹھائی کھلاؤ تمہارا بچہ ہوا تو کم اچھا لگے گا، یا ہو سکتا ہے برا بھی لگے. تو بندہ دیتا ہے آ کر کے، لیتا ہے وہاں کر کے. اس طرح ہم تحفہ دیں گے، کسی کی کو منگنی ہوئی اس میں مبارکباد دے دی، شادی ہوئی اس کی مبارکباد دی، یا کوئی صدمہ پہنچا تو ہمدردی کی، تعزیت کی، بیمار ہے تو مزاج پرسی کی، طبیعت ہمدردی، پھر دوبارہ پوچھا کہ اب طبیعت کیسی ہے تو بہت خوشی ہوگی اس کو. اس طرح مطلب یہ کہ بندے کے سکھ دکھ میں حصہ لے، تو یہ کہ یہ دل میں داخل ہونے کے ذرائع ہیں اور لوگوں کا دل جیتنے کے یہ اسباب ہیں. مگر اس میں ہم لوگ بڑے کمزور ہیں. ہم مطلب ہمدردی کرتے ہیں یا اظہار کرتے ہیں تو بعض اوقات ذاتی مفاد ہوتا ہے. جو اللہ کے لیے ہو نا، اگر یہ سارا کام تو ثواب ملے گا اور فوائد بھی حاصل ہوں گے. جھاڑیں گے، بات بات پر کاٹ کھائیں گے، اور جو ملاقات ہوئی تو لمبی کریں گے، جس کو ہمارے وقت ہے نا، وہ اگلا بار گھڑی دے کر ہم ہے کہ ہماری بات پوری ہو نہیں چکتی. وہ بیچارے کو پیشاب کی حاجت ہے یا جلدی جانا ہے، نوکری پر جا رہا ہے، ہم حسن اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو بھی وہ دل جیتا ہوا دل ہو سکتا ہے ہم ہار ڈالیں. ذرا دکانداری کا ٹائم ہے اور ہم مسکرا کر میٹھے میٹھے بن کر گفتگو کر رہے ہیں تو یہ دل جیتنا نہیں ہے، دل ہار رہا ہے. اس طرح وہ سیٹ نہیں ہوگا. تو موقع محل بھی ہو، اگر وہ تعزیت کے لیے گئے تو وہاں ہنس کے آپ بات کریں گے تو وہ دل جیتنا نہیں ہوگا، الٹا اس کو صدمہ ہوگا اس سے. تو موقع محل کے حساب سے بندہ مسکرائے اور اچھے انداز میں میٹھے بول بولے گا نا تو وہ دل میں اتر جائے. مبلغین کو یہ صفات ہونی چاہیے، لیکن سب میں نہیں ہوتی، مگر الحمدللہ کئی ایک میں ہوتی بھی ہیں اور وہ پھر کامیاب بھی ہوتے ہیں. لوگ اس سے خامخواہ اگر ملیں گے اس کو مزہ آئے گا. ہاتھ تھوڑا پرتپاک طریقے پر ملے گا نا، مسکرائے گا، طبیعت پوچھے گا، اچھا لگے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہاتھ ملانے کے تعلق سے آپ نے بارہا یوں مطلب فرمایا ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ ایسے کئی اسلامی بھائی ہوتے ہیں جو مجھے ایسا گمان ہے کہ انہوں نے کئی دفعہ آپ سے سنا ہوگا، مگر ان سے جب بھی ملا ہے نا تو وہ مطلب احساناً ہاتھ عطا فرماتے ہیں اور پھر وہ ہاتھ ان کا دوبارہ ان کی طرف تشریف لے جاتا ہے. یعنی ان کو یا تو ایسا لگتا ہے کہ یہی طریقہ صحیح ہے یا کوئی اور ان کے وجوہات ہوتی ہوں گی. تو کیا ہونا چاہیے کہ اس مطلب ان کو بھی تھوڑا یوں ملے؟ کیا سمجھ نہیں آ رہی.
अब बस ये नहीं होती हैबिट, लोगों के हाथ मिलाने की नहीं होती, कतराते मिलाते हुए, हाथ मिलाना आता भी नहीं है, सही बात यह। जैसे तैसे हाथ पकड़ा दिया और इधर उधर देख रहे हैं लापरवाही बेपरवाही के साथ, तो इससे आदमी मुतासिर नहीं होगा। मजहबी लोगों को ज्यादा इसमें तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन वही ज्यादा बेतवज्जो होते हैं, एक तादाद है मजहबी लोग होते हैं ना, बेपरवाही की तो तवज्जो ही होती है आपने इनकी, और लिफ्ट नहीं गिराते और बस ऐसे ही हिसाब किताब है यार। हजरत बेपरवाही की जो आपने अभी मिसाल दी ना, तो इस पर तो इतनी मिसालें हैं देखने सुनने वाले। अगर हमारे खास तौर पर मैं जिम्मेदारान दावत इस्लामी के जो मेन इस्लाम भाई निगरान या जो भी जिम्मेदार, उनसे मैं अर्ज करता हूँ कि बाद वक़्त हम किसी को वक्त देते हैं या कोई उनसे मिलने आता है ना, तो उस दौरान उसकी गुफ्तगू सुनते के दौरान ये मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने की जो बाज़ों की आदत है कि मिसाल के तौर पर कोई बात कर रहा है ना, तो वो मोबाइल फ़ोन भी अटेंड कर रहे होंगे, जी फरमाइए, हाँ मैं सुन रहा हूँ, आपको सुन रहा हूँ, मसला नहीं, हाँ जी फरमाए, मैं सुन रहा हूँ। और वो बोले यार तुम सुन रहे हो तो उसको एक तरफ रखो भाई, मेरी सुनो। वो नहीं ऐसा कर रहे होते, वो इनको कैसे आप समझाएंगे? अल्लाह खैर करे। बस एक उसूल ये है कि जब किसी का फोन आए तो आप अटेंड करें उस वक्त, या कोई मुलाकात हो जाए तो अंदाज ऐसा हो कि आपको खुशी हुई है उससे मिलने से, उसके फोन आने से खुशी हुई है, झूठ ना हो, लेकिन अंदाज ऐसा हो कि उसको यूं ये ना लगे कि ये बेजार है, मुझसे में मिल गया तब यार क्या यार मिल गया, ये क्या इसका फोन आ गया, ऐसा ना हो। ये एक गुर है, अगर ये मिल जाए ना तो बड़ी दिलजोई होती है और बड़ा मतलब खुशी दाखिल होती है। लेकिन ऐसा भी जैसे आप फरमा रहे कि वही मोबाइल की अब ये मसरूफियत बढ़ गई, पहले और अंदाज होते थे, अब फिर हम जैसे लोग जो है ना, जिनके लोग हाथ चूमते हैं तो फिर हम लोग काबू में नहीं आते, हम यूं दे देते, हाँ भाई क्या कह रहे थे हम, ये इससे आदमी मुतासिर नहीं होता। सही बात है, बुरा तो हो सकता है किसी को लगे, लेकिन ये मैं सही बोलता हूँ के विलन सारी बस तबीयत होनी चाहिए, एक कुदरती अता है, ये हाजी रजा मेरे पास एक आया था बाहर शहर से मिलने के लिए। हाजी रजा थे छोटे और वो था थोड़ा कुछ ज्यादा ही संजीदा गया, मैं उसको देखता था, वही मुस्कुराने के पैसे देने पड़े अपने को, यू कह सकते हैं, के मुबालगा करो या जो भी कहूं। तो हाजी रजा ये छोटे से थे, समझे मेरा ख्याल है कोई 4-5 साल के होंगे शायद, या ज्यादा के होंगे, बहुत थे छोटे। तो ये इन्होंने मतलब उसके कंधे पे हाथ रखा और उसके कंधे के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर दिया। मैंने वो लिफ्ट ना करावे, मैं ये बोले तू नहीं कराता तो तेरी मर्जी, तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूंगा। सब फ्री हो गए उसको। उसने बोला कि यार कमाल यार, तुम्हारा बच्चा है क्या यार, ये इस तरह के मतलब ये सब फ्री हो गया है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मतलब के ये समझो कुदरती तौर पर ये मिलन सारी, और इससे दीन का काम बहुत बढ़ता है। ये आपके सामने ही अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत बरकतें देखी है मिलन सारी की, कि बंदा मतलब टूटते टूटते मतलब सेट हो जाता है। वरना हमारी एक बात की बेरुखी जो ना, यूं दे दिया उसको, लिफ्ट नहीं गया, उसकी बात नहीं, वहां बात करने दो, वहां बात करने दो, तो ये हो सकता है कि उसकी नस्लों को तबाह कर दे, वो ऐसा बदजन होकर चला जाए। और हमारी एक तरह की एक मुस्कुराहट, हाँ जी फरमाइए, जी क्या कह रहे थे आप, नहीं जी कहिए, ये एक मुस्कुराहट और 2 अल्फाज जो हो सकता है इसकी नस्लों को मस्जिद में झुका दे आकर अल्लाह की बारगाह में। वो ये बस अपना अपना नसीब होता है। इसमें यही है कि जिसको जितनी ज्यादा शोहरत है ना, और जिसकी तरफ जितना ज्यादा रुजू है, गोया उसको उसी कदर अपने अंदर ये वस्फ बाकोशिश लाना चाहिए, बिल्कुल बाकोशिश लाना चाहिए, लाया जा सकता है, कोई शक नहीं, लाया जा सकता है। ये बहुत ही जरूरी है, बस यार है मतलब बहुत कमी बहुत है, तरबियत जहन नहीं है, मतलब इतना वो जहन बनाए कौन। अब ये जैसे कि यहाँ जहन बनता मदनी मुज़ाकरे में अल्हम्दुलिल्लाह, तो हर एक तो इसको सुनता नहीं है, और सुने भी तो हाजिर दिमाग होकर सुने, ये भी जरूरी है ना।
घरों में तो इसी तरह होता है, बातचीत हो रही होती होगी, बच्चे आके लिपटते होंगे तो बच्चों की अम्मी सदाएं लगाती होगी, सब कुछ होता होगा। तो हाजिर होकर भी सुने और हाजिर दिमाग भी रहे। हाजिर दिमाग भी हो और अपने ऊपर ले भी रहा हो, यानी ऐसा भी ना हो कि हम कह रहे हैं या आप फरमा रहे और वो ये सोच रहा हो यार अगर वो सुन लेना, पता नहीं सुन रहा होगा कि नहीं सुन रहा होगा। अच्छा, ये खुद को बेचारा अपने आप को फारिग ही समझे, तो इसमें भी बात औक़ात आपको लगता है कि नुकसान होता है होगा? जाहिर है वो मामूली सी इस तरह की कोताही जो है ना आदमी को कहाँ की कहाँ छोड़ाती है और मतलब नुकसान हो जाता है। अब तो यार बड़ा नफसा नफसी का दौर है और लोग मतलब यानी कि बहुत दूर जा रहे हैं दीन से। ऐसे में अगर हम सब मजहबी लोग जो है ना, जिनके वो चार आदमी मतलब मिलना पसंद करते हैं, वो अगर मिलनसार बन जाए ना, या वैसे अगर दाढ़ी इमाम आए भले लोग नहीं मतलब कोई जिम्मेदारी नहीं है, यही जिम्मेदारी काफी है कि आप मजहबी नजर आ रहे हैं। जब मोहब्बत से मिलने वाले बन जाएंगे ना, इंशाल्लाह आपका काम बढ़ जाएगा। भले बयान करना नहीं आता आपको, खाली अच्छी तरह मुस्कुरा कर मिलेंगे ना तो आदमी आपको ढूंढेगा। इज्तिमा में आएगा यार वो कहाँ है जो, मैं बहुत दावत इस्लामी से पहले की बात कर रहा हूँ, बहुत तसव्वुर भी नहीं था, अपने लड़कपन की बात कर रहा हूँ। मेरा मिलने का अंदाज अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी था, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो एक मुझे वाकया याद रही है, वो था मतलब एक लड़का, वो मुझसे मिलता था बार बार ऐसे, वो बोलता था आपसे मिलने में बड़ा मजा आता है। वो आखिरकार फिर वो बड़ा आ गया और कर्नल बन गया और अब रिटायर कर्नल भी हो गया। अब पता नहीं किस साल में, मुझे पता नहीं है। तो ज़रा उसको भी तो ये याद रहा होगा ना। तो मिलना अच्छी तरह ये तवज्जो से मिले। हाँ, अब बहरहाल हम जैसे तो मैं तो बाज़ औक़ात मजबूर हो जाता हूँ, इतनी भीड़ होती है मिलने वालों की कि अगर एक की मैं सुनूं तो काफी लोग रह जाएंगे, इसलिए मजबूरन फिर थोड़ा लिफ्ट मुझसे नहीं बन पाती। इसको कोई इस पर कियास नहीं करे कि ये बात मैं समझता सब हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मजबूर हो जाता हूँ। अब एक को टाइम दूं तो ये लाइन लगी हुई है, इनका क्या बनेगा, क्योंकि अब जिसको लिफ्ट दी तो उसने तो वो गले पड़ जाना होता है। वो अपनी पूरी दास्तान सुनाएगा तो ये दास्तान सुनने का टाइम नहीं होता। इसको माजूर रखा जाए मुझे। लेकिन फिर भी मेरा कई बार हुआ है कि कोई मतलब कुछ कहना चाहता है और वो नहीं सुन पाता, कोई दूसरे भी खड़े होते हैं ना तो धकेल देते हैं। तो मैंने कई बार बुलाया वापस, हाँ अरे भाई क्या कह रहे थे आप, माशाअल्लाह इंशाअल्लाह, थोड़ा पीठ थपक दी तो वो मुस्कुराता हुआ चला जाए। ये इसका जो वो मुशाहदा हुआ है कई बार, किस तरह आपका बुलाना और इस तरह करना। मुशाहदा क्या होता है? मैंने देखा गया है। आपने देखा है? जी हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सरकार की आमद, मरहबा आका की आमद, मरहबा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। रजब में जो ये दुआ पढ़नी सुन्नत है, पहले स्क्रीन पे भी अगर आ जाए। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शअबाना व बल्लिगना रमज़ान। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शअबाना व बल्लिगना रमज़ान। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शअबाना व बल्लिगना रमज़ान। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से किए गए सवालात और इनके जवाबात।
سوال نمبر 1، ان بزرگ کا نام بتائیے جو دوسروں سے چھپ کر اس انداز سے لوگوں کی خدمت کرتے تھے کہ ان کے انتقال کے بعد اس بات کا پتہ چلا۔ جواب، حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ۔ سوال نمبر 2، لوگوں سے چھپا کر صدقہ دینا کس چیز کو بجھاتا ہے؟ اللہ کریم کے غضب کو۔ سوال نمبر 3، یہ شعر کس کا ہے؟ توانگری بدل است نہ بمال، بزرگی بعلم است نہ بسال۔ جواب، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت محمد جان کوئٹہ، بنت عبد المجید اتاریہ واکنڈ، عبد الرؤوف میاں والی، عفان اتاری کراچی، رضوان اتاری ڈیرہ غازی خان، بنت حنیف بٹ لاہور، بنت مجید اتاریہ مصطفیٰ آباد۔ تمام درست جواب دینے والوں میں سے بازریہ قرآن اندازے نکلنے والا نام بنت عبد القادر ڈیرہ غازی خان، جن کو تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا، جو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا۔ ناظرین سے مزید سوالات۔ اسلامی بہنیں جو ہے وہ اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں، یعنی ام فلاں یا بنت فلاں۔ سوال نمبر 1، حضرت سیدی موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار کس شہر میں ہے؟ سوال نمبر 2، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو معین الدین کا لقب کس نے دیا؟ سوال نمبر 3، حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کہاں ہوئی؟ علاقے کا نام بتانا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمدا ما هو اہلہ۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين۔ اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ کریم، آج جو مدنی مذاکرہ ہوا اور میرے نامہ عمل میں جو نیکیاں ہیں یا جو مجھے ایصال ثواب کریں، ان سب پر اپنی رحمت کے شایان شان ثواب عطا فرما۔ اے اللہ کریم، ان سب کا ثواب اپنے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرما۔ اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل مزید ان کو عطا فرما۔ جملہ انبیاء کرام، جملہ صحابہ کرام، جملہ اولیاء کرام، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، ائمہ اربعہ، ائمہ سلاسل اربعہ، تمام مسلمان و مسلمین کو عطا فرما۔ خصوص بالخصوص حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا فرما۔ اے اللہ کریم، ہمیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ کریم، ان کے صدقہ و طفیل ہمیں بھی
तकवा नसीब फरमा। ए अल्लाह करीम, जिस तरह इन्होंने तेरी राह में सफ़र किया, तेरे दीन की खातिर कुर्बानियाँ दी, ए अल्लाह जिस तरह इन्होंने तेरी इबादत की, ए अल्लाह जिस तरह इन्होंने तकवा इख्तियार किया, जिस तरह इन्होंने तेरी राह में खर्च किया, जिस तरह इन्होंने तेरी राह में आने वाली तकालीफ पर सब्र किया और इसे खुश आमदीद कहा, ए अल्लाह करीम हमें भी इनमें से कुछ हिस्सा अता फरमा। ए अल्लाह करीम हमें भी अपनी राह में सफ़र करने वाला बना दे। ए अल्लाह करीम हमें भी इबादत करने वाला बना दे। ए अल्लाह करीम हमें भी सुन्नत आम करने वाला बना दे। ए अल्लाह करीम हमें भी नेकियां करने वाला बना दे। ए अल्लाह करीम हमें भी नेकी की दावत आम करने वाला बना दे। ए अल्लाह करीम अगर तेरी राह में कोई तकलीफ़ आए, तेरे दीन की खातिर हमें कोई परेशानी आए, कोई तकलीफ़ पहुँचे, तो ए अल्लाह करीम हमें भी इस पर सब्र करने वाला बना दे। ए अल्लाह करीम हमें भी तू मुत्तकी बना दे। ए अल्लाह करीम हमें इखलास के साथ अपनी इबादत करने वाला बना दे। ए अल्लाह करीम हमें रियाकारी से बचा। ए अल्लाह हमें उजुब से बचा। ए अल्लाह हमें खुद पसंदी से बचा। ए अल्लाह हमें क़नाअत नसीब फरमा। ए अल्लाह हमें तवक्कुल नसीब फरमा। ए अल्लाह हमें हिर्स से बचा। ए अल्लाह हमें लालच से बचा। ए अल्लाह करीम जो परेशान हाल है इनकी परेशानियां दूर फरमा दे। ए अल्लाह करीम जो नेक और सालेह औलाद के तलबगार हैं उन्हें नेक और सालेह औलाद बाखराफियत अता फरमा। ए अल्लाह करीम जो बेरोज़गार हैं उन्हें रिज़्क़ हलाल बआसानी अता फरमा। ए अल्लाह करीम जो बेजा मुक़द्दमों में फंसे हुए हैं उन्हें खलासी अता फरमा। ए अल्लाह जो बेजा क़ैदो बंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, मौला अज़्ज़ व जल उन्हें रिहाई नसीब फरमा। ए अल्लाह करीम जो नाफरमान औलाद की वजह से बेजार हैं उनकी औलाद को ताबे फरमान बना। ए अल्लाह करीम हमें मदीना मुनव्वरा में जलवाए महबूब में शहादत अता फरमा। हमें जन्नतुल बकी में मदफन अता फरमा। जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पड़ोस नसीब फरमा। ईमान पे दे मौत मदीने की गली में, ईमान पे दे मौत मदीने की गली में, ईमान पे दे मौत मदीने की गली में, मदफन मेरा महबूब के कदमों में बना दे। मदफन मेरा महबूब के कदमों में बना दे। हो बेरज़िया नज़रे करम सोए गुनहगार, हो बेरज़िया नज़रे करम सोए गुनहगार, जन्नत में पड़ोसी मुझे आका का बना दे। जन्नत में पड़ोसी मुझे आका
عطار سے محبوب کی سنت کی لے خدمت، عطار سے محبوب کی سنت کی لے خدمت، ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے، ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اب تو طیبہ میں بلا لو حسرتیں دل کی نکالو، اپنے بد کو بھی نبھالو، اپنے بد کو بھی نبھالو، اپنے دامن میں چھپا لو۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آخری لمحے جب آئیں، کاش وہ تشریف لائیں، اپنے جلووں میں گھمائیں، جھوم کر ہم گنگنائیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا ما هو اہلہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی چار یاران نبی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی والدین نبی جنتی جنتی ہر زوجہ نبی جنتی جنتی ہے معاویہ بھی جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی سب ہر صحابی نبی جنتی جنتی خوف خدا و عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ